سے منسلک ہے، وابستہ ہے، اور اس کی عطائے خاص جو ہے وہ رب الجلال کے نام سے کرتے ہیں۔ حافظ عبدالباسط صاحب، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آئیے اور قرآن پاک کی تلاوت سے پروگرام کا آغاز کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق اللہ العظیم۔ آج کی اس دنیا کو عالمی گاؤں کہا جاتا ہے۔ کوئی بھی ہونے والا واقعہ، سانحہ، حادثہ، چاہے وہ شمالی کوریا میں ہونے والا کوئی میزائل ٹیسٹ ہو، یا جنوبی کوریا یا جاپان میں ہونے والی کوئی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ، یا مشرق وسطیٰ میں ہونے والی کوئی مسلحی جنگ ہو، یا لاطینی امریکہ کے اندر ہونے والا کوئی بھی سیاسی مہم، یا جنوبی افریقہ یا یمن کے اندر ہونے والی کوئی جنگجو مہم جو ہے، یہ اپنی جہت میں دور از نتائج بھی رکھتی ہیں، اور نہ صرف ہماری سیاسی، آئلی اور معاشی زندگی کو متاثر کرتی ہیں بلکہ ہمارے لیے آنے والے وقت کا تعین بھی کرتی ہیں۔ آج کی دنیا جہاں ٹیکنالوجی کی وجہ سے سمٹ رہی ہے، نظریاتی اور فکری طور پر تقسیم در تقسیم بھی ہوتی جا رہی ہے۔ اگر پاکستان کی طرف دیکھا جائے، چاہے وہ ملالہ کے اوپر ہونے والا حملہ ہو یا کسی چرچ کے اوپر ہونے والا حملہ ہو، یہ قوم کو تقسیم در تقسیم کر دیتا ہے، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ہم ابھی تک اپنا کوئی بیانیہ تشکیل نہیں دے سکے ہیں۔ ہم ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں جسے فیک نیوز کا دور بھی کہا جاتا ہے۔ وی آر آلسو لیونگ ان پوسٹ ٹروتھ ورلڈ، جہاں پہ حقائق جو ہیں وہ ہمیں شکست کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں مفروضوں کے آگے اور تخیل کے آگے۔ تو اسے ہم مابعد حقیقت بھی جانتے ہیں، اور پوسٹ ٹروتھ ورلڈ جو ہے بیانیے کو تشکیل دینے میں سب سے اہم کردار اس وقت ادا کر رہی ہے۔ ہم نے سب سے پہلے کوشش کی ہے کہ ایک ایسا پینل کو آج تشکیل دیا جائے جو قومی بیانیے کی تشکیل میں بھی مددگار ثابت ہو، اور یہ جو ہائیبرائڈ وار ہے، جسے آپ ڈس انفارمیشن کہہ سکتے ہیں، فیک نیوز کہہ سکتے ہیں، لیکن سب سے جو مؤثر ورڈ ہے آج کے دور میں وہ پوسٹ ٹروتھ ورلڈ اور نیریٹیوز کا ہے، جس کے اندر میڈیا کا کردار جو ہے وہ ایک کلیدی کردار ہے۔ اس میں آج ہم نے کوشش کی ہے کہ پالیسی ساز سب لوگ جو ہیں وہ بھی تشریف لائیں، اور اس کے علاوہ میڈیا سے تعلق رکھنے والے، خاص طور پہ وہ احباب جنہوں نے بیانیے کے اندر اپنا رول ادا کیا ہے، وہ ضرور تشریف لائیں۔ سب سے پہلے میں خوش آمدید کہتا ہوں حیدر جاوید سید صاحب کو۔ آپ فرنٹیئر پوسٹ کے لاہور کے ایڈیٹر رہے، اس کے علاوہ آپ نے مشرق پشاور میں بہت کام کیا، اور سب سے اہم بات جو آپ کو باقی دوسرے تجزیہ نگاروں سے ممتاز اور معتبر کرتی ہے وہ معلومات اور ان پہ کیا گیا تجزیہ۔ سر خوش آمدید۔ کسی بھی معاشرے کی جان اس کے انٹلیکچولز ہوتے ہیں، دانشورز ہوتے ہیں۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں فرد سہیل گوئندی صاحب کو۔ آپ ایک اپنا نیریٹو رکھتے ہیں، بیانیہ رکھتے ہیں، یا پاکستان کا کیس بھی پریزنٹ کرتے ہیں۔ سعدیہ صلاح الدین صاحبہ ڈیلی دی نیوز سے ہیں، اور بیسیکلی ان کی جو ملاقات ہے بیانیے میں
وہ ہمیں بتاتی ہے کہ ایک عام آدمی کیا سوچتا ہے. رپورٹنگ میں آپ کا وسیع تجربہ ہے اور آپ کی عام آدمی کامن جو پیپل ہیں ان کے مسائل کو سمجھتی ہیں, اور نظریہ ان کا نظریہ جو ہے بیانیے کے متعلق یا بیانیے کی جو شیپ اختیار کرتا ہے وہ ہمارے سامنے دی نیوز کے اخبار کی شائع سرخیوں میں اکثر پیش کرتی ہیں. میڈم وارم ویلکم. ایک اہم رول جو ہے وہ اکرام برکت صاحب کا ہے. آپ ریجنل مینیجر ہیں پیمرا کا. آپ سب لوگ جانتے ہیں ریگولیٹری اتھارٹی ہے, ان سے شکوے اور شکایات ذرا زیادہ ہوتے ہیں. تو آج ہم نے خود جان بوجھ کے ان کے بغیر یہ مذاکرہ جو تھا نامکمل تھا, اور آج یہ پلیٹ فارم سر آپ کے پاس حاضر ہے تاکہ آپ بہت سی سچویشنز کو بہتر انداز میں ہمیں کلیئر کر پائیں گے, اور پاکستان کا نیریٹو کس طرح بہتر تشکیل پا سکتا ہے اور کس طرح تکمیل پا سکتا ہے. سر بہت شکریہ سر آپ کا. صہیب مرغوب صاحب کو پاکستانی سیاست, صحافت اور معاشرت کا انسائکلوپیڈیا کہا جاتا ہے, خاص طور پہ ایک ایسے وقت میں جب انڈیا کے اندر ہائیبرائڈ وار جو ہے ہمارے خلاف شروع ہے. آپ کا انڈیا کے اوپر سب کانٹیننٹ پہ ایک وسیع تجربہ ہے, اور آج کل آپ ایک اسپیشل پروگرام بھی کر رہے ہیں اسپیشل ٹی وی کے اوپر. سر اے ویری وارم ویلکم. پاکستان میں ایکیڈیمک ریسرچ میں ٹیررزم اسٹڈیز کو اگر ہم یہ کہیں کہ اس کو متعارف جو کروایا ہے, اس کا صحرا جو ہے وہ محمد فیاض صاحب کے سر پہ ہے, تو یہ نہ مبالغہ ہے نہ ہی یہ مغالطہ ہے. آپ نے پاکستان کے اندر ایکیڈیمک ریسرچ جو ہے ٹیررزم اسٹڈیز کی, آپ نے اس کو متعارف کروایا, اور آپ ان چیدہ لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے ٹیررزم اسٹڈیز میں پی ایچ ڈی بھی کی ہے فرام یونائٹڈ کنگڈم. اور نیریٹو پہ جو پہلا کام پاکستان میں شروع ہوا تھا نیریٹو بلڈنگ پہ بیک ان 2016 اور 15, اس میں فیاض صاحب کی کنٹریبیوشن جو ہیں بہت زیادہ ہیں. اگر ہم کہیں یہ پائونیئر ہیں تو یہ بھی مبالغہ نہیں ہوگا, یہ درست بات ہے. سر ویری وارم ویلکم ٹو دا ڈسکشن. سلمان عابد صاحب کو کون نہیں جانتا, آپ مسلسل لکھتے ہیں, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہو کہ پاکستانی سیاست میں کیا موضوعات اس ٹائم گردش کر رہے ہیں تو آپ ان کے ایک ہفتے کے آرٹیکلز نکال لیں, آپ تک بات پہنچ جائے گی. جینڈر اسٹڈیز پہ, ڈائیورسٹی پہ اور نیریٹیوز پہ, خاص طور پہ گورنمنٹ سیکٹر اور پرائیویٹ این جی اوز کے ساتھ مل کے انہوں نے بہت کام کیا ہے, اور پاکستان کا جو نیریٹیو ہے پیغام پاکستان کی شکل میں, اس پہ بھی یہ بہت سے مذاکرات اور مذاکرات کا حصہ رہے. سر آ ویری وارم ویلکم ٹو دا ڈسکشن. سر آپ روح رواں ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں اس ٹائم سکندر افضل صاحب جو گرین ریجنل اکنامک فورم کے سربراہ ہیں. سر ویری وارم ویلکم. کیا پاکستان کا جو سب سے معتبر اخبار دنیا میں جانا اور پہچانا جاتا ہے اسے ڈان کہتے ہیں. تو جو پاکستان جو اردو میں مطلب ہے وہ طلوع ہونا بھی ہے, سورج کا طلوع ہونا, تو صحافت میں بھی طلوع ہوتا ہوا سورج جو ہیں وہ انتخاب حنیف صاحب ہیں. سر ویری وارم ویلکم ٹو دا ڈسکشن. خاص طور پہ جو آپ کی رپورٹس ہیں وہ بہت متاثر کن ہیں, اور آپ انہیں پڑھ کے اپنے ویوز کو بہت آسانی کے ساتھ فارمولیٹ کر سکتے ہیں. اب میں درخواست گزار ہوں ڈاکٹر انجم ضیاء صاحبہ سے آپ آئیں اور ایک ویلکم نوٹ ڈلیور کیجیے. Lieutenant General Skandar Afzal Sahab, respected Mr. Mirza Hasnain Sahab, representative, he is the President of GRIF, Honorable Dr. Asif Raza Sahab, Rector UMT, respected Mr. Abid Sherwani Sahab, DG UMT, Honorable Mr. Haider Javed Sahab, renowned columnist and former editor فرنٹیئر پوسٹ. آلریڈی انٹروڈکشن ہو چکا ہے اس لیے میں تھوڑا اس کو اسکپ بھی کروں گی آگے. رسپیکٹڈ مس سعدیہ صلاح الدین, رسپیکٹڈ مسٹر فروخ سہیل گوندی صاحب, آنریبل اکرام برکت صاحب, رسپیکٹڈ مس شہنیلا از اینڈ ڈاکٹر بشرا, شی از سپوز ٹو جوائن شارٹلی, and Dr. Muhammad Fayaz Sahab, respected Mr. Intikhab Hanif Sahab, Honorable Professor Dr. Bushra Rahman, she will join shortly. Then respected Mr. Salman Abid Sahab, he is always very supportive to media school, whether it's at LCWU or at UMT.
respected Mr. Suhaib Margoob Sahab, Dr. Suhail Sahab, dear students, my faculty, Assalamu alaikum. آج کے اس فورم پہ پینل ڈسکشن پہ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اور تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ آج جیسے ہمارے کل کے کنڈیشنز آپ کے سامنے ہیں، میری ایکسپیکٹیشن تھی کہ شاید بہت لوگ اس کو نہ کر سکیں، لیکن آئی ایم ریئلی گریٹفل کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمارے لیے نکالا اور یو آر ہیئر ٹو کیپ یور پرومسز. تھینک یو سو مچ، تھینک یو فار کمنگ. اور سب سے اگر میں یہ کہنا چاہوں کہ آج کا ٹاپک بہت اہم ہے، کیونکہ جو میڈیا جو کچھ دکھاتا ہے اور اس کا امپیکٹ، ہم یہ نہیں کہتے کہ میڈیا نے ایک رپورٹ کر دیا اور اس کے بعد اس پہ اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے. میڈیا نے اپنی ریٹنگ لے لی، اس کے بعد یس دے آر ارننگ، وہ بہت اپنا بزنس چمکا رہے ہیں اور ان کو ایک ایونٹ چاہیے ہوتا ہے، ایک ایشو چاہیے ہوتا ہے جس پہ وہ بریکنگ نیوز دیں اور سب کچھ کریں، کیونکہ میڈیا اب ایک بزنس بن چکا ہوا ہے. لیکن اس کا امپیکٹ جو ہے وہ بہت دور تک جاتا ہے، بیکاز وہ آپ کی اوپینین کو چینج کرتا ہے، آپ کے نیریٹیوز کو بدلتا ہے، آپ کے ورکنگ سٹائل کو چینج کرتا ہے. اور اگر میں یہ کہوں کہ آج کا دور جو ہے ٹیکنالوجی کا دور ہے، انفارمیشن کا دور ہے، علم کا دور ہے، معلومات کا دور ہے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ کا دور ہے، تو یہ غلط نہیں ہوگا. اور اس سارے سینیریو میں ہم ایک نئی دنیا میں داخل ہو چکے ہوئے ہیں، اور جس میں یہاں پہ ایک چیز میں اور بتانا چاہوں گی کہ آج سٹیزن جرنلزم کی وجہ سے ہر وہ شخص جس کے پاس وسائل ہیں، انٹرنیٹ ہے یا اس کے پاس اینڈرائڈ فون ہے، وہ جرنلسٹ بن بیٹھا ہے. اور ہر شخص، ہر انڈیویجول جو ہے وہ رائٹر بھی ہے، وہ ایڈیٹر بھی ہے، وہ پروڈیوسر بھی ہے، وہ پبلشر بھی ہے، وہ کوئی بھی چیز براڈ کاسٹ بھی کر سکتا ہے. تو اس طرح سے ہم اگر قطع نظر اس کے کہ وہ سچ پہنچا رہا ہے آگے یا جھوٹ پہنچا رہا ہے، جو کہ سب سے امپورٹنٹ رسپانسبلٹی ہوتی ہے ایک جرنلسٹ کی. ابو آل ان سب کی آڈینس بھی ہے، کیونکہ اب ہر ایک کو پتہ ہے کہ آڈینس کو گراب کیسے کرنا ہے. اور ہمارے لوگ جو کہ میڈیا لٹریٹ نہیں ہیں، وہ ہر چیز کو سچ سمجھ کے بغیر ویریفائی کیے آگے بھی بھیج دیتے ہیں، جس سے کہ کنفیوژنز زیادہ ہو جاتی ہیں یا کسی ایک پوائنٹ پہ سب اکٹھے نہیں ہوتے، اور جتنی بھی ہم کہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ تضاد اور اس میں اوپینین کا فرق ہمیں نظر آتا چلے جاتا ہے. تو اس کے جہاں کچھ اس کے ایڈوانٹیجز بھی ہیں، ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں. اور اگر میں یہ کہوں کہ اس ساری سچویشن نے ایک چیلنج بہت بڑا جو اس وقت ہمارے سامنے رکھ دیا ہے، وہ ہے کہ فیک نیوز کو کیسے کنٹرول کیا جائے. پروپیگنڈا جو ہمارا میڈیا ناٹ اونلی نیشنل بٹ انٹرنیشنل بوتھ جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے. اس ساری سچویشن کے ساتھ کس طرح سے ہم بہترین طریقے سے یا پازیٹیو طریقے سے آگے جا سکتے ہیں. تو اس چیز کو، اس سینیریو کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے آج کی پینل ڈسکشن کا جو ہے وہ انعقاد کیا، کیونکہ قومی اور بین الاقوامی جتنے بھی میڈیا ہاؤسز ہیں، کوئی بھی اس وقت ایک آڈینس کا نہیں سوچتا، قوم کا نہیں سوچتا. ان کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، ان کے اپنے یا تو فائنینشیل کہ ان کو پروفٹ ارن کرنا ہے، یا ان کے کوئی اور انٹرسٹ ہیں جس سے وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں. اور ہمارے لیے آڈینس کے لیے پرٹیکولرلی قوموں کے لیے ایک ایشو جو ہے وہ کھڑا ہوتا چلا جا رہا ہے. کوئی اس پہ بحث نہیں ہوتی کہ یہ جو طریقہ کار ہے جائز ہے یا ناجائز ہے. جو چینج آپ سب نے ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ جو چینج کبھی پہلے سالوں میں آتا تھا، اب وہ دنوں میں آ رہا ہے. اور جتنے بھی جمہوری اور کاروباری ادارے ہیں وہ بھی اس وقت کنفیوژن کا شکار ہیں، اور ان کے اپنے مقصد کو حاصل کرنا. تھینک یو ڈاکٹر بشرا، شی ہیز جسٹ جوائنڈ اس. ڈاکٹر بشرا رحمان، شی از فرام پنجاب یونیورسٹی، ہیڈ آف جرنلزم اسٹڈیز. اب اس طرح سے ہمارے لیے اگر ہم پاکستان کی چھوٹی سی، میں 1 منٹ بس اور لوں گی، کہ اگر ہم پاکستان کے سینیریو میں دیکھیں تو پاکستان کی اسٹریٹجک بہت امپورٹنس ہے، اس کی پوزیشن بہت اس وقت نازک ہے، اور ہمیں
اس وقت ایک ایسے نیریٹو کی ضرورت ہے جس سے ہم نہ صرف پاکستان کے اسلام کی اور ترقی کی طرف لے کے جا سکیں، بلکہ جو پروپیگنڈا نیشنل یا انٹرنیشنل میڈیا کر رہا ہوتا ہے اس کا بھی کوئی نہ کوئی سدباب کر سکیں اور ان کا مقابلہ کر سکیں. ہمارے میں اتنی جو ہے وہ اس طرح کی ٹریننگز جو ہے وہ ہم کروا سکیں. اسی اینگل کو سامنے رکھتے ہوئے آج ہم نے میڈیا کے ماہرین اور پالیسی فریم ورک کو جو دیکھتے ہیں، اور سیکنڈلی گورنمنٹ اداروں سے بھی ہم نے کوشش کی ہے کہ ایسے لوگ جو کہ انفلوئنشل ہیں، ان کی سے ہے، ان کو بلایا جائے. اور آئی بلیو کہ سب کی اپنی ایک نہ صرف یہ کہ سوچ ہے بلکہ تجزیاتی سوچ ہے ان ساری پینلسٹ کی. آپ تنقیدی نظر رکھتے ہیں اور ان سب کو اکٹھا کر کے ایک نیریٹو بنوانا، ایک آؤٹ لائن کے لیے فردر ہم اس پہ کام کریں گے. نیکسٹ اسٹیپ پہ اس نیریٹو کے حوالے سے گائیڈ لائنس اور فریم ورک میڈیا پالیسی کے لیے کیسے بنایا جا سکتا ہے. اس لیے میں آج یہ کہنا چاہوں گی کہ آلدو یہ دیکھنے میں بہت بڑا اسٹیپ لگ رہا ہے، ایک بہت بڑا کام لگ رہا ہے، لیکن کوئی بھی کام کا پہلا اسٹیپ جو ہے وہ چھوٹا ہی ہوتا ہے. اس لیے بہت کوشش ہم نے کی ہے کہ بڑے لیول پہ یہ چیز ہو اور سارے ایکسپرٹس اس میں موجود ہوں، وہ اپنے تجربات، اپنے مشاہدات ہمارے ساتھ شیئر کریں، ہمیں رہنمائی دیں کہ ایک نیریٹو ہونا کیا چاہیے. تو یہ ہماری چھوٹی سی جو کاوش ہے میرے خیال میں بہت فروٹفل ہوگی اور ہم اس کو آگے لے کے جائیں گے. دس از ناٹ اینڈ آف دا ڈے بٹ دس یو کین سے دس از دا بگننگ آف نیو objective and we will be working on it. Thank you so much. Thank you for coming. کہ آپ لوگ میڈیا کے اسٹوڈنٹ ہیں اور باخبر رہنا آپ سب کے فرائض میں بھی شامل ہے. لاہور کے حالات کچھ اتنے اچھے نہیں ہیں جن کی وجہ سے کچھ روڈ بلاکس ہیں اور ہمارے کچھ ڈسٹنگوشڈ گیسٹ جو ہیں وہ پہنچ نہیں سکے. آپ سب لوگوں کو ایک بار ہم پھر بتاتے چلیں کہ آج کا یہ جو مذاکرہ ہے یہ گولڈن رنگ اکنامک فورم اور یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی کے اسکول آف میڈیا اینڈ کمیونیکیشن سائنسز کے تعاون سے جو ہے اس کا انعقاد کیا جا رہا ہے. اب میں درخواست گزار ہوں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ سکندر افضل صاحب سے جو کہ روح رواں ہیں، نگران اعلیٰ ہیں گولڈن رنگ اکنامک فورم کی، کہ وہ آئیں اور اپنے چند خیالات کا اظہار کریں. اس کے بعد ہم باقاعدہ پروگرام کا اپنے پینلسٹ کی طرف چلیں گے اور ان سے گفتگو کریں گے. رحیم ڈاکٹر آصف رضا صاحب، اسٹیمڈ اسپیکرز اور پینلسٹ جو آج یہاں پہ موجود ہیں، ڈین ڈاکٹر مسز انجم ظفر اور آپ کا میڈیا ونگ کا جو اسٹاف ہے، میں ان کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج یہ پینل ڈسکشن کا اہتمام کیا اور مجھے بھی موقع دیا گولڈن رنگ کی طرف سے کچھ کہنے کے لیے. میرے لیے سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ٹاپک انگریزی میں لکھا ہوا ہے اور تقریریں اردو میں ہو رہی ہیں. یہی آپ کو دکھاتا ہے کہ ہمارا نیریٹو یا ہمارا بیانیہ ہے کیا. ہم ابھی اسی کشمکش میں مشغول ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کس سمت میں جانا ہے. Nevertheless, Pakistan is one country which came about on the basis of a narrative which was conceived by and propagated by Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, understood by the Muslims of the Indian subcontinent as being something that they all desired. However, over the years, the narrative on the basis of which Pakistan was created got lost and other narratives replaced it. Every leader and government we have had has evolved a narrative that propagated his or her personal aspirations and not those of the people of Pakistan. Surveys which have been done abroad and in Pakistan, especially in English language schools, identify Pakistan with nuclear weapons, terrorism, security, Islam, Taliban and corruption. کیا یہ ہمارا بیانیہ ہے؟ کیا یہ وہ چیز ہے جو ہم دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں؟ لیکن جب آپ یہ سرویز دیکھتے ہیں اور ان کے بارے میں پڑھتے ہیں تو دنیا کو صرف یہ چیزیں نظر آتی ہیں جس سے وہ پاکستان کا بیانیہ سمجھتے ہیں.
Our narrative does not reflect who we are, what we want to become, and how do we want the world to look at us. Narrative building is not an exercise that can be left to political leaders, government functionaries, or security experts alone. It must include intelligentsia, academics, think tanks, security experts, media, religious scholars, a cross-section which reflects the masses of the country. If you review, और आजकल जिसको आम तौर पे कहा जाता है, अगर आप गूगल करें what is Pakistan narrative, you will be astonished to find that in the last 10 years, not more than 10 serious articles have been or reviews have been written on what Pakistan narrative is, what it should be, and what are the aspirations of the people of Pakistan. That just shows how much of sincerity or seriousness we have with the subject. I'm sure that the presence of the esteemed speakers today will enlighten us more about this subject and will give us food for thought. I would, however, in the end like to leave a piece of advice for the organizer, especially Dr. Saiba, that if the university and the department undertakes a study for the complete students of the university and asks them to write what they want the narrative to be, and the best 10 essays so collected should have very, very enormous or resourceful enumerations, you would be coming up with actually a paper which would reflect what the youth of today wants. Our times are over. We failed in creating or pursuing the narrative which was given to us by Quaid-e-Azam. But we must at least leave them a legacy which has been done by them, which inspires them to become what they want to become, and that is something which, when published, can contribute to those areas which we are missing. Thank you very much. ये एहसास भी यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी को ही जाता है कि ईयर 2015 और ईयर 2016 में जब पाकिस्तान जो था बुरी तरह वार ऑन टेरर में इंगेज था, तो एकेडमिकली सतह पे कोई इतना ख़ास काम नहीं हो रहा था। तो यूएमटी ने जब टेररिज्म रिसर्च इनिशिएटिव के तहत के साथ ताउन के साथ टेररिज्म स्टडी कोर्सेज लॉन्च किए, जिसमें ना सिर्फ पॉलिसी मेकर, आर्म्ड फोर्सेज, इंटेलिजेंसिया और इंटेलिजेंस के लोग भी शामिल थे। इसमें फ़याज़ साहब की कंट्रीब्यूशन जो हैं वो जिन्हें जितना भी अप्रिशिएट किया जाए उतना ही कम है, और आपने ख़ास तौर पे जब नैरेटिव्स पे काम करना शुरू किया और मुतअद्दिद वर्कशॉप की नेशनली और इंटरनेशनली सतह पर, और आपने बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता जो महक़िक़ थे उनको पाकिस्तान दावत दी और इस पर बहुत ज़्यादा काम भी किया। तो मैं गुफ्तगू का आगाज़ भी जो है वो फ़याज़ साहब से ही करना चाहूँगा, मोहम्मद फ़याज़ साहब से, कि सर हमारे पास 3 to 5 मिनट्स हैं ईच इंडिविजुअल के लिए कि वो एक्सप्लेन कर सके इस टॉपिक को। तो आपसे सबसे पहले दरख्वास्त है, क्योंकि आपका शुमार भी उन्हीं लोगों में होता है जिन्होंने नैरेटिव्स पे सबसे पहले काम शुरू किया था। Assalamu alaikum and thank you so much. Please pardon me if I take more than 3 to 4 minutes, maybe 10. It is encouraging that the narrative formation, which is traditionally a preserve of states, especially security states or deeply security states like Pakistan in developing countries or decolonized state, is becoming a focus of civil society. I shall share with you 3 broad insights based on the study of the literature in the field and based on my own practice and experience of extracting and analyzing narratives from the political communication materials of violent local and foreign social movements. And these 3 insights broadly are: truth is ontologically an unstable category. Second, media war is a misnomer in my opinion, and we need to be content
with post-truth politics or post-truth societies. And third, we need operational measures, not a national narrative, which compresses. A national narrative, in my opinion, compresses, suppresses, suffocates public space. Coming over to the first insight, ontology of truth, I would argue that we need to understand metaphysically, or specifically ontologically, truth as a being and how it works. In my reckoning, truth is a socially constructed phenomena which theoretically and epistemologically inheres all properties of postmodernism, relativism, and post-structuralism. And all of these paradigms are basically in arguments in support of multiplicity of truths. So what actually we may be saying as fake news actually may not be a fake news. It may be a truth to the person who is communicating it. Second, so truth is not a fixed concept. It has inherently remained ontologically an unstable category and needs to be approached as such. Nothing is stark in this reality. This is a truism. Truth has never been fixed. Second is media war is a misnomer. I will not use the word media war because it evokes the impression of a necessity for political, social, and strategic mobilization to contend onslaught of information disorder. In other words, when we use this phrase, we are connoting that we need to be forever on a war footing, which is factually correct, but phenomenologically, materially, and logistically cost prohibitive. I propose we use the term post-truth politics. It is a style of politics or a political culture to develop argument based on the emotions and beliefs of the target audience rather than empirical reality or objectivity. It more accurately captures or characterizes the syndrome that we are calling the media war. Besides, the notion of media war is atheoretical, decontextualized, or ahistorical. Post-truth politics has a causal role in the operation of politics in historical context, culture, time and space, and situational milieu. So it is relativist. Therefore, it expands the spectrum of spheres of consideration, analysis, and responses. Currently, more or less with a varied degree, all societies are post-truth societies. More so in Western world and India particularly, where political populism is thriving. If you recall, Fox News round the clock coverage of Trump's stolen election lies rallied millions of audience in USA. And that coverage fueled finally the January 6th insurrection on Capitol Hills. One caution is, however, is in order. As an advocate of relativism and postmodernism, I do not see anything wrong with post-truth politics or fake news or deceit or dishonesty. I mean, these are socially constructed. You are saying, you have taken a position that someone else is a dishonest or is a fraud or is propagating fake news. Maybe we have taken a position which is on the extreme of the spectrum. We need to actually move away from that so that we lessen the dramatic content or sensationalize it to remain pragmatic in formulating our responses. Last insight is national narratives can compress public space, can compress public spheres. What is a public sphere? Public sphere is a realm of a social life. A realm of a social life where citizens get together and they exchange ideas, so that they exchange ideas in the form of critique or even criticism of the state against the social control or instruments of coercions. What is happening in Pakistan since several decades now. So if you are talking about formation, building of a national narrative, my experience tells me you're actually asking that whatever space that we now have, actually we do not have any space to be pragmatic or to be truth, because soon you speak truth outside, so you will be your throat will be stifled. So anyways, national narratives are mobilizing, unifying an organization
frameworks theoretically or definitionally, which are vitally important to address, in my opinion, two key requirements. As officially recognized narratives of a nation, national narratives are needed to be passed on to successive generations to define the nation's past in the construction of collective memory and the development of particular nationalism, such as Pakistani nationalism. And in this, so whenever we talk about Pakistan movement, French Revolution, Battle of Badr or Ghazwa Hind, so at once we do not need to elaborate further on this. At once it conjures an imagery which is very, very expansive and comprehensive. So those are the examples of master narratives. Master narratives are warranted under certain conditions. For example, war on terror, liberation struggles, epic rights movement to develop coherent, even though decentralized perspectives. These are typically, in my reckoning, what we need now. What you are calling national narrative is actually should be policy statements, ethos, and operational guidelines. The concept note that has been forwarded by the media school, actually in the form of tolerance or security, social cohesion, inclusiveness, these are already manifest in the Constitution. In Articles 2 to 28, fundamental rights. So there is, why should actually we be talking about repeating those things which are already up front? So consequently, the need for creation of the national narrative should be a rare phenomenon. The downside of national narrative, which I have briefly alluded to, in deeply security-centric states like ours is that their bit that if you have a national narrative, you will tend to homogenize varied and diverse perspective. There will always be, and there has been, a very strong current to regiment cultural relativism, to regiment or centralize religious pluralism or ethnocentrism. So these national narratives subsequently become instrument of coercion, securitization, social control, and suppression of civil liberties and public space or sphere. So in my reckoning, the response to post-truth era politics should be sought in a trio of strategic communication, rhetorical vision and message. Thank you so much. क्वालिटी की बात की आपने, पोस्ट ट्रुथ पॉलिटिक्स की बात की, इसके अलावा आपने पॉलिसी और स्ट्रेटजीज़ की बात की, और बहुत से इम्पोर्टेंट इश्यूज जो सिक्योरिटी स्टेट या गैरिजन स्टेट हमारे इधर जिन्हें कहा जाता है, स्टेट को जब हम डिफ़ाइन करते हैं, या वेलफेयर स्टेट, उस पर भी बात की आपने। पाकिस्तान जब वार ऑन टेरर पे था तो हमें 10 साल लगे अपना बयानिया तश्कील देने में। उसके बाद पैगाम पाकिस्तान आया, उसके बाद नेशनल एक्शन प्लान हुआ, कुछ मिलिट्री ऑपरेशंस भी हुए। लेकिन यही वो दौर था जब मिलिटेंट्स के अपने मीडिया नेटवर्क भी थे, उमर मीडिया था, हदीन था, और दूसरे मीडिया नेटवर्क का हाथ भी था। और जिस तरह रशिया ने कहते हैं मैनिपुलेट किया अमेरिका के सदारती इंतखाबात को, पाकिस्तान के पॉलिटिक्स को, पाकिस्तान की सिक्योरिटी ऑपरेटर्स को मैनिपुलेशन होती रही फ्रॉम इंडिया। और बाकायदा आपको पता है कि हेडलाइंस भी बनती रही कि किस तरह स्पेन के अंदर और दूसरे ममालिक में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो इंडियन प्रोपोगंडा था, जो लैब्स थी, वो वक्त के साथ साथ रिवील भी होती रही। फ़रूख सुहेल गोविंदी साहब जो हैं, आपने ना सिर्फ दुनिया में आपने ट्रैवल किया, आपने दुनिया का जो नैरेटिव था पाकिस्तान के बारे में वो भी पेश करते रहे और अभी भी पेश करते हैं। और जो किताब है किसी भी चीज़ की, वो आपको सबसे बेहतरीन नज़रिया जो है वो पेश करती है। फ़रूख सुहेल गोविंदी साहब आइडियाज़ और आइडियालॉजीज़ को भी समझते हैं। सर मैं आपसे दरख्वास्त गुजार हूँ कि आप हमें आज का जो टॉपिक है बिल्डिंग नेशनल नैरेटिव्स टू काउंटर मीडिया वार, इसके बारे में थोड़ा सा हमें ब्रीफ करें 3 to 5 मिनट्स में। जो नैरेटिव है ना, पाकिस्तान में नई नई टर्में होती हैं, बयानियाँ। अच्छा, मैं तो कहता हूँ मौक़िफ़ होना चाहिए। जनरल साहब ने जो पाकिस्तान का इमेज बताया दुनिया में, वो कह रहे हैं ये इमेज है, और वो ये मेरा ख्याल कहना चाह रहे हैं ये सही नहीं है, जबकि मैं कहता हूँ ये सही है। जो उन्होंने सारा बताया, तालिबान, दहशतगर्दी, उसमें डिक्टेटरशिप भी है। वैसे मैं अपनी एक किताब का जिक्र करूँगा। 83 में मैं कम्युनिस्ट बल्गेरिया गया, आयरन कर्टन को क्रॉस किया, जहाँ पर दुनिया का कोई अखबार नहीं था आता, कोई टेलीविज़न देखने की इजाज़त नहीं थी। तो उसने मेरे से पूछा अफ़गान जहाद, मैं कहा यस।
दूसरा उसने कहा तुम्हारी पुश्त पे कोड़े लगे हैं, मैंने कहा यस। तुम्हारे मुल्क में जनरल डिक्टेटर ज़ियाउल हक है, मैंने कहा यस। देखिए ये बयानियाँ बनाने से नहीं होता। जनरल मुशर्रफ आए, सूफी पाकिस्तान, सॉफ्ट इमेज, ये कितना का प्रोपेगेंडा कर लेंगे? जो रियलिटी है वो ख़ुद बयानियाँ बनाती हैं या नैरेटिव। मेरा ख्याल पाकिस्तान के अंदर हम झूठ को पसंद करते हैं। हमारा जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, मसलन मैं आपको एक ख़ास मिसाल दूंगा। टर्की मेरा सब्जेक्ट है जब मैं इंटर का स्टूडेंट था, और मैं लिखता था उस वक्त, जंग अखबार में लिखता था। अब टर्की पाकिस्तान में टॉपिक बना पिछले 5-6 सालों से, और यहाँ पर बहुत लोगों ने मेरे से पूछा कि माहिदा लुज़ैन ख़त्म होने वाला है और सल्तनत उस्मानिया बहाल होने वाली है। अब जिस शख्स को टेलीविज़न पे, सोशल मीडिया पे 10 मिलियन लोग देख रहे हैं कि माहिदा लुज़ैन ख़त्म होने वाला है, मैं कह रहा हूँ माहिदा लुज़ैन ख़त्म नहीं होने वाला, वो ऐसे नहीं है, कोई सल्तनत उस्मानिया बहाल, उसको 1000 बंदा भी नहीं देखता। और मैं वो बंदा हूँ जिसको तुर्की का हुक्मरान पूछता है कि तुर्की का क्या बनेगा, लेकिन मुझे पाकिस्तानी सुनने के लिए तैयार नहीं है। कॉमनर, मैं ये रस्मन नहीं कह रहा कि तुर्की हुक्मरान, अमली बात है जो मुझे जानते हैं, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ टर्की, अपोजिशन लीडर मेरे से पूछता है या हुक्मरान पूछता है, लेकिन लोगों ने उसको सुनने पर तरजीह दी कि माहिदा लुज़ैन ख़त्म हो जाएगा और तुर्की एक बड़ी सल्तनत उस्मानिया बहाल हो जाएगी। ये वो बयानियाँ सुनते हैं जो हम झूठ पर मबनी हैं। इसी तरह हम पाकिस्तान का बयानिया पेश करना चाहते हैं, नहीं हम तो बहुत नॉन वायलेंट हैं। क्या हमने दुनिया की जंगों में हिस्सा नहीं लिया? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लिया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लिया, उसके बाद कोल्ड वॉर में हम सबसे बड़ी दुनिया की जो कोवर्ट ऑपरेशन था CIA का, जिसको अमरीकी कहते हैं कि CIA का सबसे बड़ा कोवर्ट ऑपरेशन अफगान जहाद, हमने फखरिया हिस्सा लिया। और हमारे जनरल हमीद गुल साहब मेरे दोस्त थे, कहते थे जी दीवारें बर्लिन तो हमने गिराई है। ये उनके बयान हैं और हम इस पर फ़ख्र करते हैं, इस बयानिए को बनाने में कि हम अफ़गानिस्तान के जहाद में लड़े और लड़वाया। तो अगर हम ये समझते हैं कि ये सारा बयानिया गलत है, जो पाकिस्तान का इमेज है, तो हम गलत हैं। चूँकि मैंने आपको मिसाल दी तुर्की की, अब टर्की के बारे में एक इमेज यहाँ पर एक ख़ास तबके ने बनाया कि टर्की इज़ ए इस्लामिक कंट्री। मैं कहता हूँ सेकुलर कंट्री। टर्की में अर्दवान इलेक्शन नहीं जीत सकता, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा बहैसियत सदर अगर वो मज़हब को इस्तेमाल करेगा। लोग यहाँ सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमारा जो दिमाग बना दिया गया है, जो मार्शल मैल्कम थे, उन्होंने 62 में ग्लोबल विलेज की टर्म कॉइन की थी, और उनकी बेटी पाकिस्तान आती थी, मेरी दोस्त थी, वो बादशाह खान सेंटर से काम करती थी। ये कोई नई टर्म नहीं थी मेरे लिए। अच्छा, हम इन टर्मों को इस्तेमाल करके नैरेटिव, बयानियाँ, पता नहीं कैसी कैसी, तो इसकी ना अजीब लस्सी सी बना देते हैं कि हम बड़े अजीम लोग हैं, हम पुरअमन लोग हैं, हम जंगें नहीं चाहते, हम तरक्की चाहते हैं। मुझे बताएं, हमने कितने मेडिकल कॉलेजेस बनाए, हमने कितनी मॉडर्न यूनिवर्सिटीज़ बनाई। यहाँ पर सबसे बड़ा, मैं जिस यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, दुनिया की जी 500 यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में है, आबादी के लिहाज से 46,000 स्टूडेंट है, उसको हम बड़ी यूनिवर्सिटी समझते हैं। भी किसी को ये नहीं पता कि मीटो का क्या स्टेटस है या बिलकंत यूनिवर्सिटी का क्या स्टेटस है। फिर हम जब बाहर जाते हैं तो हमारी आंखें खुलती हैं, वहाँ तो यूँ होता है। तो हम पाकिस्तान के बारे में मुनीर न्याज़ी का शेर मुझे अक्सर आता है, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरंदा शौक भी सी। हमें झूठ सुनने की, झूठ बयानियाँ बनाने की आदत हो चुकी है। ये हमारा, देखें, ये जो टेलीविज़न का इडियट बॉक्स है ना, वो हमारे दिमागों को कंट्रोल करता है। आज की ये नौजवान नस्ल समझती है कि हम बड़े जदीद हैं। अच्छा, वो क्यों समझती है कि जब वो 5 से 20, 70 हज़ार लाख रुपए तक अब स्मार्टफोन उसके हाथ में, तो वो कहते हैं हमारे पास दुनिया की सबसे जदीद टेक्नोलॉजी है। जबकि मेरा ये कहना है कि जब टेक्नोलॉजी जाहल समाज में आती है तो जहालत को इन्हेंस करती है। मैं एक लिखने वाला हूँ, मेरी ज़िंदगी के सारा जीना मरना लिखने में मुझे सुबह सुबह कॉपी पेस्ट मैसेजेस आते हैं, कॉपी पेस्ट एनालिसिस मुझे भेज रहे होते हैं। वो लोग जो खुद स्टूडेंट भी नहीं है लिखने के, उन्होंने कभी लिखा नहीं, वो मुझे कन्विंस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। फलां एंकर ने, नजम वली ने कल ये कहा, मेरे पास इतना टाइम है कि मैं नजम वली को पढूं कि हार्वर्ड जीन को पढूं। देखिए ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या मैं नजम वली की
کسی وہ انالیسس کو میں نام لے کے کہہ رہا ہوں معذرت کے ساتھ, کسی کی انسلٹ نہیں ہے. تو ہم ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جس کو پاکستانی, کیا یہ سیکیورٹی اسٹیٹ نہیں ہے؟ کیا ہم وائلنٹ نہیں ہیں؟ کس جج جرنیل نے کہا ہے کہ سڑک پہ موٹر سائیکل والا قانون توڑے؟ اس کو کوئی نظام نہیں کہتا, نظام کہتا ہے قانون کے مطابق چلائے. دیکھیں یہ جو ایبیوز آف پاور ہے یہ صرف اوپر نہیں اب نچلے طبقے تک چلی گئی ہے. تو میں اٹھائے جانے سے اتنا نہیں ڈرتا جتنا سر تن سے جدا ہونے پر ڈرتا ہوں. اور سر تن سے جدا کرنے والا یہ کہتا ہے جی جان حاضر ہے, جبکہ وہ جان لیتے ہیں. یہ تلخ بات ہے. تو ہمارا بیانیہ کیا ایسا نہیں ہے؟ میری بیوی غیر ملکی ہے, آج سے 26 سال 23 سال پہلے وہ لبنان سے یہاں شادی کرنے آئی, جو سول وار کا نشانہ تھا. سول وار لیبنان دنیا کی 15% اس کا اتنی بڑی سول وار تھی. اس کی ماں نے مجھے کہا, پروفیسر تھی وہ, کہ مجھے لاہور کی ویڈیو دکھاؤ, پاکستان میں تو دہشت گرد رہتے ہیں. یہ امریکہ کی بات نہیں کر رہا, اس ملک جو اسرائیل کو شکست دیتا ہے, جو آپ خواب دیکھتے ہیں نا یہاں تقریروں میں, اور ہمارے لوگ تقریریں کرتے ہیں ہم ہنود و یہود کو شکست دیں گے اور ہم نے میزائل بنایا ہے. وہ لیبنان جو چھوٹا سا ملک ہے 4 ملین کا, 2 دفعہ ملیٹریلی لیبنان کو شکست دے چکا ہے, اسرائیل کو ساری. تو جب میں ٹرکی جاتا ہوں, 70 دفعہ گیا ہوں ایز اے اسٹوڈنٹ آف ٹرکش ہسٹری, سوسائٹی, پالیٹکس, کلچر, آٹومن, سلجوک, پری سلجوک, بیزنطینین, اور میرے پاسپورٹ پر شک سے دیکھتا ہے. وہ مجھے جس نگاہ سے دیکھتا ہے, ہم نے یہاں کہانی بڑی بنائی ہے کہ ہم بڑے دوست ہوں گے, لیکن وہ مجھے ایک دفعہ اس شخص سے دیکھتا ہے کہ اس کے پاس یہاں بم ہے یا انلیگل کراس کرے گا. تو یہ نیریٹو کس نے بنایا ہے؟ ہمارا اپنا جو, میں چونکہ پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں, ہمارا جو نیشنل کریکٹر ہے, پوری قوم کی بات کر رہا ہوں, ہم خود سارے ذمہ دار ہیں. اس میں صرف جج, جرنیل, جاگیردار اور حکمران طبقہ نہیں, ہم خود بھی ہیں. میں سڑک پر اگر ٹریفک پر گاڑی 60 کلومیٹر چلاتا ہوں تو مجھے سائیکل والے نے کہا جی تسی ہولی بڑے سو ٹکر ماری. میں اس شیرپاؤ برج سے 50 سال سے ڈرائیونگ کرتا ہوں, وہاں پر میں نے 100 بندے مرتے ہوئے دیکھے ہیں. ہر روز ہر بندہ 80 میل کی سپیڈ سے گزرتا ہے. میں جب باہر جاتا, میں ابھی چونکہ میں ٹریولر ہوں تو بلگیریا گیا پھر اپنے مطالعے کے لیے, تو مجھے میری بیوی کہتی ہے وائی یو آر سو نائس ود بلگیرینس. میں کہ میرے ملک کا امیج بڑا خراب ہے. اب وہ تو کہ میں اس لیے زیادہ اچھا بیہیو کرتا ہوں کہ پاکستان چنگے لوگ بھی رہتے ہیں. تو ہم نے جو یہ سمجھ لیا ہے کہ ہمارا میڈیا اور میڈیا کے پیچھے ہڈن دا وال جو میڈیا کو کنٹرول کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کا امیج اعلیٰ کر دیں گے. میں ایمانداری سے کہوں, آخری بات کروں گا, میں نے لکھنا بند کیا ہوا ہے خصوصاً انالیسس. اور معذرت کے ساتھ جب آپ کے ملک میں کوئی انالسٹ نہیں تھے, میں ان چند درجن میں تھا جو انالیسس کرتا تھا, اور شاد احمد حقانی مجھے شاباش. اب میں نہیں لکھتا, ایک انالیسس کروں آپ پی ٹی آئی کے ہیں, دوسرا انالیسس کروں آپ نون کے ہیں, چوتھا کروں آپ زرداری کے ہیں. میں نے مجبوراً لکھا مجھے آزاد تو رہنے دو, چونکہ یہ سارے لوگ جتنے موسٹلی 99% جو ٹی وی اینکر اور سارے میڈیا ہاؤسز, یہ ان کو میں نے اب نام دیا بولچی. یہ اگر آپ ایک انالیسس کریں تو وہ نواز شریف کو, دوسرا زرداری کو, تیسرا عمران خان کو. فری انڈیپینڈنٹ انالیسس کو پاکستانی سوسائٹی, پالیٹکس, اسٹیٹ کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے. میرے پاس ایک ہی حل تھا کہ میں لکھنا بند کر دوں. مجھے اٹھائے جانے پر ڈر نہیں ہے. کوئی چاچا ماما جنرل سکندر صاحب جیسا میرا نکل آئے گا, وہ کچھ نہیں کہتے, ہاں سیدھی بات کرتا ہوں, لیکن وہ جو سر تن سے جدا کر دے گا, کسی بات میں کچھ نہ کچھ نکال لے گا. تو کیا ہم نے ایسی سوسائٹی چھوڑی ہے جہاں پہ اچھا ڈرامہ, شاعری, ناول, افسانہ یہ لکھا جا سکے؟ نہیں. تو نیریٹو قوموں کے کریکٹر سے بنتا ہے, قوموں کے ٹیلی ویژن ٹاکس پر نیریٹو نہیں بنتا, ٹویٹ سے نیریٹو نہیں بنتا. میں انٹرنیٹ کا 95 سے یوزر ہوں, میں یوٹیوب 2008 کا اکاؤنٹ ہولڈر ہوں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں, مجھے پتا ہے کہ وہاں پر یہ نہیں, میرے پاس بچے آتے ہیں, سر یہ بکتا ہے. میں نے کہا میں بیچنے کے لیے تو نہیں آیا تھا, بیچنے کے لیے تو اور بڑے کاروبار ہیں. تو ہمارا قوم کا انٹلیکچوئل کرائسس ہے, اور یہ کرائسس علمی, فکری, تعلیم کا بحران ہے. جب ہم اس کو صحیح کریں گے تو ہمارے قوم کا نیریٹو از خود ٹھیک ہوگا, ورنہ نہیں ہوگا. فارمیٹ ہے وہ یہ کہ ہم پہلے 3-5 منٹ ہر ایک گفتگو کریں گے,
جتنے بھی ہمارے معزز مہمان ہیں. اس کے بعد یہ پینل جو ہے یہ جو سوالات اٹھائے گئے ہیں ان پہ چھوٹا سا ایک مذاکرہ بھی ہوگا. سہیب مرغوب صاحب جو ہیں ہائبرڈ وار پہ اور 5th جنریشن وار پہ اور 5th کالمسٹ کو کافی ایکسپلین کرتے رہے ہیں, خاص طور پہ انڈین رولز کو. سر پلیز. اس وقت ڈومیسٹک ٹیررزم امریکہ کا سب سے بڑا پرابلم ہے. FBI کو ایک عرصے تک کہا جاتا رہا کہ آپ ڈومیسٹک ٹیررزم کو لسٹڈ کریں. کانگریس کی میں وہاں پہ جو سب کمیٹیز تھیں ان میں بحثیں ہوتی رہیں اور یہ بحثیں اب اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ وہاں پہ ڈومیسٹک ٹیررزم کے کیسز درج ہو رہے ہیں. تو ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہماری پارٹیز جو ہیں وہ ٹیررزم کو فروغ دے رہی ہیں. امریکہ میں اگر آپ ابھی گوگل کریں, یہاں گوگل کا ذکر بھی ہوا, تو اس پہ ایک ویب سائٹ ملے گی جو کہہ رہی ہے کہ ریپبلکن پارٹی کو جنوری 6 جنوری کو جو انسیڈنٹ ہوا وہ ایکٹ آف ٹیررزم تھا اور اس کے بعد اس کو ٹیررسٹ پارٹی ڈکلیئر کر دینا چاہیے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ جو بناتا ہے بیانیہ وہ خود اس چیز پہ کنونس ہوا ہے کہ وہ اس سپریشن میں, جس کا یہاں پہ ذکر بھی ہوا کہ ہم کامن ایک آئیڈیاز کو سپریس کرتے ہیں, جیسا کہ آپ نے آغاز میں فرمایا جو ون آف دی اسپانسر ہیں انہوں نے. تو ہم جب کامن مین کے آئیڈیاز کو سپریس کرتے ہیں, کیونکہ ہمارے یہاں پرابلم یہ آیا کہ یونیورسٹیز میں, اکیڈمیا میں جتنے بھی ادارے ہیں یہاں پہ چینلز کے خاص طور پر, اس میں وہ لوگ آئے جنہوں نے ایجوکیشن وہاں سے لی تھی جو ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ ٹیررسٹ ہیں. 2011 میں جب انسیڈنٹ ہوا افغانستان میں تو ہم نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ بامیان میں جو بت توڑے گئے اس میں ہم ذمہ دار ہیں. میرے پاس بے شمار آرٹیکل آئے, بڑے بڑے علماء کرام نے آرٹیکلس بھیجے, انہوں نے کہا کہ یہ چھاپ دیں. اس میں ابتسام علیہ ظہیر صاحب تھے, عبدالخوار روپڑی صاحب تھے. میں نے کہا میں نے توڑے, پاکستانیوں نے توڑے. بھائی جنہوں نے توڑے وہ کنٹراڈکٹ کرے. تو بیانیے میں جب ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بڑے شریف لوگ ہیں تو ہم ایکچولی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہم میں کوئی خرابی بھی ہو, ہم سسپیکٹ اپنے بارے میں کیوں پیدا کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمارا پرابلم یہ ہے کہ جب کہیں بھی بیانیہ بنتا ہے, آپ دیکھیں 1831 میں پہلی NGO, پہلا ایک اپنا تھنک ٹینک بنا امریکہ میں, لنڈن میں رائل نے بنایا. اچھا, اب اس تھنک ٹینک کے بعد باقی بنے, امریکہ میں بنے 90s کے بعد, اور زیادہ تر تھنک ٹینکس جو وہ بنے 1951 کے بعد. اس وقت دنیا میں کتنے تھنک ٹینک ہوں گے, کوئی کہتا ہے 13,000 ہیں, کوئی کہتا ہے 6,500 ہوں گے. اب تھنک ٹینکس بیانیہ اسٹیبلش کر رہے ہیں, ایک چیز کو فلو کر رہے ہیں, وہ میڈیا کو دے رہے ہیں اور اپنی ریسرچ دے رہے ہیں الٹی سیدھی قسم کی. اچھا, پھر یہاں پہ ذکر ہوا کہ ہم سول سوسائٹی کے آئیڈیا سپریس ہو جاتا ہے اگر اوپر سے کوئی بیانیہ نیچے کی طرف آئے. آپ جو بیانیہ کے لوگ نیریٹو پہ جو ان لوگوں نے ریسرچ کی ہوئی, CF ایڈن ہیں یا اور لوگ ہیں, انہوں نے یہ کہا کہ بیانیہ نیچے سے اوپر کی طرف جاتا ہے. یعنی قوم کوئی بیانیے کو تشکیل کرتی ہے. 2 قومی نظریہ کا بیانیہ ایک زمانے میں ہمارے یہاں بڑا اسٹیبلش رہا. کیا میں پاکستان کی بنیاد بنا, اور کیا میں پاکستان کی بنیاد اگر 2 قومی نظریہ نہ بنتا تو آج وہ مسلمانوں کا حشر ہوتا جو انڈیا میں ہو رہا ہے. مجھے یہاں اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, اگر کسی نے جانا ہو تو مجھ سے بات کر لے. بعد میں میرا فون نمبر, کانٹیکٹ نمبر ادارے کے پاس ہیں, میں ان کو بھیج دوں گا. تو لوگ وہ لوگ جو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹیررسٹ ہیں, جنہوں نے دنیا بھر میں اسلاموفوبیا کا ایک نیریٹو اسٹیبلش کیا, ان میں چیمپئن ملک ہے انڈیا. ڈس انفارمیشن لیب نے یہ بتایا, فرانس اور اپنا جرمنی اور مختلف ملکوں میں, یورپ میں, پاکستان میں بھی اس پہ تحقیق تو خیر تھوڑی سی ہوئی لیکن نہیں ہوئی. انہوں نے یہ کہا کہ ڈس انفارمیشن لیب نے یہ بتایا کہ انڈیا نے 55 کے قریب فیک بنائی. اس کے بعد امریکہ میں ایک ریسرچ ہوئی جنہوں نے یہ کہا کہ انڈیا نے امریکہ میں جو اپنا نیریٹو تھا اینٹی مسلم, اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے RSS کے لوگ بھیجے جنہوں نے وہاں سے فائنینس بھی کیا انڈیا کے اندر, اور انڈیا کا جو نیریٹو تھا وہ امریکہ میں اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی. ابھی آپ دیکھیں لیسسٹر میں کیا ہوا یا لنڈن میں, اس کے بعد نیو جرسی میں کیا ہوا جہاں پہ ایک بلڈوزر کا بیانیہ آ گیا کہ یہ کوئی بہت بڑے جج ہیں. مطلب انڈیا میں ایک نیا جو انہوں نے بیانیہ اسٹیبلش کیا, ایک تو انہوں نے میڈیا کے ذریعے سے کیا, دوسرا ڈس انفارمیشن کے ذریعے سے کیا. یہاں فیک نیوز کا ذکر ہوا کہ شاید فیک نیوز کوئی ہوتی نہیں ہے, یہ بھی بعض لوگ سمجھتے ہیں. آلٹ نیوز انڈیا کا ایک تھا جس کے زبیر صاحب اریسٹ ہوئے. انہوں نے جب فیک نیوز کو بتانا شروع کیا کہ بھائی مودی صاحب آپ کے انجمنیں جو ہیں یہ فیک نیوز جاری کر رہی ہیں, تو انہیں کو انہوں نے اس چیز میں گرفتار کر لیا کہ ان کے اکاؤنٹ میں 50 روپے کی ہیرا پھیری ہوئی ہے, 50 روپے کی. اور جو ہنڈنبرگ نے کہا کہ 120 ارب ڈالر کا جو ایک اپنا گروپ ہے, اس نے 120 ارب ڈالر کی ایکچوئل اماؤنٹ 20 ارب ڈالر بھی نہیں ہے, تو اس کے بارے میں وہ مودی میڈیا جو اپنا کوئی ایک خبر بھی نہیں ہے.
اب اکیڈمیاں اگر ہم دیکھیں تو دنیا بھر میں کوئی تقریباً 25,000 کے قریب ہوں گی، انڈیا میں 5,000 سوا 5,000 کے قریب ہیں، پاکستان میں کتنی ہیں یہ پتہ ہے آپ کو 211-12 کے قریب ہوں گی. تو یونیورسٹیز نے ریسرچ کوئی نہیں کی، جیسا یہاں فرمایا بھی گیا کہ 10 کے قریب آرٹیکلس ملیں گے آپ کو نیٹ پہ نیریٹو کے بارے میں پاکستان کے، اور اس میں بھی میں یقین سے کہتا ہوں، میں صبح پڑھ کے بھی آئی ہوں 1-2، اس میں بھی انہوں نے بہت زیادہ اکیڈمک ڈسکشن کی ہوئی ہے جو مطلب پبلک کو کنوے نہیں کرتی کہ ایکچولی نیریٹو اسٹیبلش کیسے کیا گیا. اور اس میں بھی ہم نے بہت پرانی باتوں کو ڈسکس کیا جو اس وقت ہمارے بارے میں ہو رہا ہے وہ کوئی ڈسکس نہیں کیا. تو سول سوسائٹیز، اب سول سوسائٹیز کتنی ہیں اس کے بارے میں نے امریکن یہاں پہ ایک ہوتی تھی کونسل جنرل لوئس مرمینو سے اس وقت پوچھا جب 90s میں کہ کتنی سول سوسائٹیز امریکہ میں ہوں گی، انہوں نے کہا ہمیں نہیں معلوم، گنتی نہیں ہوئی. کتنی NGOs ہوں گی، گنتی نہیں ہوئی. تو پاکستان میں نہ NGOs ہیں، NGOs کی فنڈنگ وہاں سے ہو رہی ہے جہاں سے ہم نے اپنا نیریٹو اسٹیبلش کرنا ہے، وہ پاکستان میں امریکہ کا یا غیر ملکوں کا نیریٹو اسٹیبلش کر رہے ہیں. تو میں صرف آخر میں دھمکی ملی ہے کہ جلدی کریں، تو میں صرف یہی کہوں گا کہ یونیورسٹیز، میڈیا، NGOs یہ اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ کریں، فنڈنگ کہیں سے آئے یا نہ آئے یہ فنڈنگ لیں. میں جامعہ ملیہ یونیورسٹی کی مثال دوں گا، جب گاندھی نے کہا کہ ہم غیر ملکوں کو نکال دو تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، پھر مسلمان اور سارے لوگ جو اپنی اپنی یونیورسٹیاں بنائیں. اس وقت پھر جو مفتی لوگ تھے حکیم اجمل خان وغیرہ، انہوں نے جامعہ ملیہ یونیورسٹی کی بنیاد ٹینٹوں میں رکھی، کرائے کے چھوٹے چھوٹے مکانوں میں رکھی، اور گاندھی نے اس کے لیے پیسے مانگے جو نہیں ملے. بڑے بڑے ہندو یونیورسٹی کی جس نے بیس رکھی اس کو انہوں نے کہا کہ آپ فنڈنگ کرو، اس نے کہا یہ اسلامیہ کا نام نکال دیں ہم فنڈنگ کریں گے. لیکن گاندھی نے کہا کہ آپ ہندو یونیورسٹی سے ہندو کا نام نکال دیں تو میں مسلمانوں کو کہوں گا کہ وہ اسلامیہ کا نام نکال دیں. تو میں یہی کہوں گا کہ ہمارا بیانیہ گاندھی کے قتل کے بعد انڈیا سے اینٹی پاکستان، ہم نے خود ہی اپنے آپ کو مان لیا نا کہ ہم ٹیررسٹ بھی ہیں، ہم فلانے یہ وہ جو بھی کہا بھی جاتا ہے اور لوگ مانتے بھی ہیں. پاکستان کا جو سب سے بڑا موقع روزنامہ ہے ڈان، آپ اس کے ساتھ وابستہ ہیں، تو نیریٹو کے بارے میں آپ کی گفتگو بہت اہم ہے. مجھے اپنا انٹروڈکشن کرنے کو I am a citizen of this country who has spent his life in the absence of a national narrative and watched closely other peoples in the country to survive under this situation. And if there was a narrative, it continued to meander. I was born in a Muslim country, a Muslim family, and in the remnants of British Lahore. I was admitted to a Christian school which was nationalized in 1971 or 3, and all of a sudden the narrative of the school was changed. And when I was in my teens, there was a martial law and a new brand of Islam, and we were unable to contradict our existing Islam in our homes. And then I ended up in the Punjab University, where questioning a certain brand of Islam would invite you trouble. So this is my introduction. These days I am in close contact with university youth, and I have closely watched the impact of the absence or a weak narrative on the youth. There are so many learned people, researchers and academics or journalists, مجھے ان سے نہیں بات کرنی. They already know so much. مجھے ان بچوں کو بتانا ہے کہ پچھلے ہفتے مجھے ایک یونیورسٹی کے بچے نے کہا کہ سر مودی جو ہے وہ ہی از آنیسٹ دین اس. اس نے کوئی تقریر کی ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ وہ کرپٹ نہیں ہے. تو مودی از اوور نیشنل ویلن. اور پھر ایک انڈین لیفٹیننٹ جنرل کا آیا کہ وہ ریٹائرڈ ہوا تھا, اس کے پاس 25 لاکھ ہیں. تو اسٹوڈنٹ آسک می کہ ڈو یو ہیو اے جرنل ہو ہیز
after his retirement such amount in his account. तो ये सारी चीज़ें मैंने बतानी हैं और मैं उस section of journalist हूँ. I studied this subject in the Punjab University and I decided to be a journalist. I joined government servants and I resigned. मैंने कहा this is the best profession. Why? First I understood this subject. This is not a machine of war. जो मीडिया है ये है डॉक्टर. It tells people कि इन चीज़ों से आप परे रहो नहीं तो आप बीमार हो जाओगे. तो it should never be taken as an enemy. अगर ये खुद अपने आप को जो डिफाइंड रोल है उसके ऊपर ये अमल करे तो. अब पाकिस्तान में जो हो रहा है, जो मीडिया की जिस पे आपने ये कहा कि वॉर ऑन मीडिया, वो अगर आप ये पैमरा के बैठे हुए हैं, पैमरा का लॉ 2002 वाला है. मैं कोई पंजाब के जो प्रोसिक्यूटर थे उनको भी थोड़ा सा ये लॉ बताने की कोशिश करता हूँ उनकी एकेडमी में. उसमें आप उसका कोड ऑफ कंडक्ट देखें, उसमें ये जो हो रहा है वो लिखा ही नहीं हुआ. वो लिखा ही नहीं हुआ. और जहाँ से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आया है वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म आई है अमेरिका और इंग्लैंड में. और हमारा जो ये लोग कहते हैं कि आई एम ए जर्नलिस्ट, मेरी जो लाइफ है, मैं आई हैव नेवर बीन अरेस्टेड और थ्रेटन्ड और ब्लैकमेल्ड और पेक्ड. और मैंने अगर आप नेट पे कुछ देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा मैंने काफ़ी चीज़ें की हैं. काफ़ी लोगों को हु हैव बीन इन पावर उनको चैलेंज किया है. क्योंकि बिफोर ज्वाइनिंग जर्नलिज्म आई हैड रेड आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हमारी फ्रीडम ऑफ द एक्सप्रेशन जो है उसमें पहले लिखा है एवरीबॉडी शैल हैव फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और देयर शैल बी फ्रीडम ऑफ द प्रेस. ये पहले नहीं लिखा हुआ कि देयर शैल बी फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड एवरीबॉडी शैल हैव फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. इसका मतलब ये है इन माय व्यू कि ये लोगों का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है जिसको हम एज एन इंस्टीट्यूशन इस्तेमाल करते हैं. और आगे 3 लाइनें लिखी हुई हैं प्रोवाइडेड कि आप ये करेंगे. ये हर मुल्क में होता है. ये किसी अमेरिका में कल मुझे किसी ने बताया था कि एक शिक है कि फ्री प्रेस की हम जो आपको टीचर्स पढ़ाते हैं वो सारा लिटरेचर वहीं से आता है, सऊदी अरब से नहीं आता, अमेरिका से आता है. वहाँ पे अमेरिका के पास एक पावर है स्टेट, अमेरिकन स्टेट के, वो कभी भी अखबारों को कह सकते हैं कि आप ये ना छापें. एंड देयर हैव बीन इंस्टेंसेस जिसमें रिपोर्टर्स को अरेस्ट किया गया कि आपने क्यूबा की वॉर जो हमने एक हफ्ते बाद लॉन्च करनी थी वो क्यों आपने की है. एंड देयर हैव बीन कोड ऑफ एथिक्स फॉर जर्नलिस्ट विद द सोर्सेज. तो हमारे यहाँ जो हो रहा है ये पता नहीं जर्नलिज्म है कि नहीं, आपको इस पर और एक डिबेट कराने की ज़रूरत है. अच्छा, क्योंकि यहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं तो आई ट्राई टू फाइंड सम डेफिनेशन ऑफ नैरेटिव, national narrative. The establishment of a founding story, the conception of national identity and the parameters of national unity. ये एक definition. अच्छा, इसकी application जो है वो किसी जगह ये लिखी थी, historically subjects were transformed into citizens. Subjects गुलाम है जिन्हें बांधा जाता है, उनको छोड़ दिया गया था, आज़ाद किया गया था विद थॉट. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही किया था. जब अज़ान हुई थी तो आज़ाद किया गया था. एक किताब है द क्रूसिबल्स ऑफ गॉड, उसमें एक यहूदी ने एनालाइज़ किया है कि वो 313 कौन थे. अगर वो मर जाते तो दुआ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी कि अगर ये ख़त्म हो गए तो इस्लाम फैलेगा ही नहीं. पहली जंग जब हुई थी. और ये सरवर शाह साहब थे हमारे मैगज़ीन एडिटर इन पाकिस्तान टाइम्स, मेरे उस्ताद थे. उनके जो साहबजादे हैं वो यूईटी के वाइस चांसलर हैं. उन्होंने ये सूरतुल फील का हुआ है, उन्होंने ये कहा था कि ये जो परिंदे थे ये लोग थे जो तैयार किए गए थे. तो ये सारे किए गए थे नैरेटिव से और करैक्टर से और ट्रुथ से, और यही नैरेटिव है आपका. और हिस्टोरिकली सब्जेक्ट्स वर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सिटीजन्स थ्रू द टीचिंग ऑफ हिस्ट्री. यही हिस्ट्री है जो जेन्युइन है आपकी. ज्योग्राफी एंड द लैंग्वेज ऑफ द नेशन. पीपल वर एंकर्ड इन इलस्ट्रियस पास्ट
Do we have any industrious past? In particular territories and in the grammar of national self, recognition and the logic of collective reassurance. Thus, peasants were turned into Frenchmen, Germans and Britons. अच्छा, हमारे यहाँ क्या ऐसा है, मुझे चिट आ गई है और मुझे पता है, और मुझे ये भी पता है कि मुझे कम ही बोलना चाहिए, ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। लेकिन यहाँ पे जो पॉलिटिक्स हुई है, अगर मैं इसलिए कभी मुझ पे मुकदमा नहीं हुआ कि हम लिख के पहले पब्लिश करने से पहले सोचते हैं कि आर वी क्लैशिंग विद द लॉ ऑफ द लैंड, सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल। ये बेसिक जर्नलिज्म का लैंग्वेज है। तो जब ये मैं लिख रहा था तो मेरे जहन में यह था कि इसमें फ़ौजी भी बैठे होंगे और सिविलियन भी बैठे होंगे। लेकिन एक अंग्रेज़ी का मुहावरा है जिसका बच्चों के लिए कह रहा हूँ कि कलीन के अंदर गंद फेंकेंगे तो कलीन ख़राब हो जाएगा। यू नीड टू रीअसेस योरसेल्फ। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। जो गवर्नमेंट आई है उसने कहा मैं स्टेट हूँ और अपने ख्यालात को स्टेट बना के पेश किया गया। और देयर हैज़ बीन करप्शन, डिसऑनेस्टी, जो बच्चों को अब एक्सपोज हो गया है थ्रू इंटरनेट। नाउ वी आर द चिल्ड्रन ऑफ ए ग्लोबल विलेज। उसमें आपको अब ये आप छुपा नहीं सकते हैं कोई। अब ये क्वेश्चन होना शुरू हो गया है कि मुआशरती लूम वाली तरीके पाकिस्तान सही है या जो हार्वर्ड में जो रिसर्च हुई है वो सही है। और इसका हल जो है, मैं विदाउट बीइंग इन्वॉल्व इन दी कंट्रोवर्सी ऑफ के या सेकुलरिज्म का क्या मतलब है, इस्लाम का क्या मतलब है, तो जो हमारे फादर ऑफ द नेशन थे, उन्होंने जो पाकिस्तान देखा था, मुस्लिम देखा था, वो डॉन में उनकी पिक्चर छपती है रोज़। टाई लगाई हुई है, एजुकेटेड फॉरवर्ड लुकिंग मॉडर्न मुस्लिम हु वन दिस कंट्री। हमें स्कूल में क्रिश्चियंस पढ़ाते थे कि लड़ाई होती है, बच्चे कहते हैं योर फादर ऑफ द नेशन वॉज ए डेमोक्रेट हु वन दिस कंट्री फॉर यू थ्रू डायलॉग। और कायदे आज़म की एक कोई मार्च 11 की शायद 1947 की एक तकरीर है, उसमें जो लिखा हुआ है उसको अगर आप अमल कर लें तो ये बहुत अच्छा नैरेटिव हो सकता है इन माई व्यू, डिस्पाइट बीइंग कि मैं एक पक्का मुसलमान हूँ, आई एम नॉट ए सेकुलर पर्सन। ये होता है ना जो बात करे, वो क्या है उसमें उन्होंने कहा था, दीज आर माई लास्ट वर्ड्स। He spoke of an inclusive and impartial government. Inclusive, शिया सुन्नी नहीं। अगर ये वाला जो चक्कर चला है ब्रांड वाला इस्लाम, तो क़ायद आज़म तो काफिर थे, he was a Shia. He talked of inclusive and impartial government, religious freedom, rule of law and equality for all. He envisioned Pakistan as a modern Islamic state having educated, moderate and tolerant Muslims. And last जो है वो ये है कि there is a need to soften dryness of the previous narrative with the finesse of Islam. Islam में भी जब आप तिलावत कहते हैं कि मेरी आवाज़ वाला ना करे, अच्छी आवाज़ वाला करे, तो ये फिनेस है ना। और जब आपका जो हार्डनेस है वो लोहे को तोड़ देती है, तो आपके जो कॉन्सेप्ट्स है उसको क्यों नहीं तोड़ेगी। और इसको कैसे किया जा सकता है? सॉफ्टनेस ऑफ आवर इंडिजिनस आर्ट एंड कल्चर एंड सोशल लिबर्टीज, प्रोड्यूसिंग पाकिस्तानीज हु कैन प्रूव विद देयर कंडक्ट दे आर नॉट ब्रूटल, इंटॉलरेंट, करप्ट एंड। अजीज़ तलबा तालबात, बुनियादी बात यह है कि झूठ पर तामीर हुई इमारत रेत में तामीर हुआ महल है। आपके पास अपना है क्या? तारीख़ आपके पास अपनी नहीं है, शनाख्त आपके पास अपनी नहीं है, कुछ नहीं है आपके पास अपना। पिछले 75 वर्षों में इंडस वैली की सिविलाइजेशन तारीख़ों का एक सफ़ा आप मुझे दिखा दीजिए जिसे आपने कौमी बयानिए के तौर पर निसाब में पढ़ाया। हम इंडस वैली के बाशिंदे अपनी सरजमीन की कदीम तहजीबों के तारीख़ों के बारे से, आप हाकड़ा से शुरू कीजिए, बहरगढ़ जाइए, मोहनजोदाड़ो से शुरू कीजिए, हड़प्पा आइए, मुल्तान से चलिए, कंधारा जाइए,
آپ کے ہاں ہے کیا؟ پڑھا کیا رہے ہیں؟ تاریخ آپ کے پاس اربوں کی ہے، اپنی تو آپ کے پاس تاریخ ہی نہیں ہے، تو قومی بیانیہ کس پر بنائیں گے؟ قومیں اپنا بیانیہ اپنی تاریخ پر بناتی ہیں، اصل سے کم اصل کٹتے ہیں، اور جب اصل سے کم اصل کٹ جاتے ہیں تو اصل تعمیر نہیں ہوتا حضور۔ چھوڑ دیجئے ان باتوں کو، یہ سیکورٹی سٹیٹ ہے، میں نے اور آپ نے بیانیہ نہیں بنانا، 75 برسوں سے سیکورٹی سٹیٹ ہے، سیکورٹی سٹیٹ کا بیانیہ نہیں بکا یہاں پر، ہم صرف اس بیانیہ کا ایندھن ہیں۔ آپ اکٹھے ہو گئے، بہت اچھی بات ہے، گفتگو کر لیجئے، بہت پیاری بات ہے، لیکن کریں گے کیا؟ اس سب کا ہوگا کیا؟ کیا ہم اپنے سماج میں اس قومی بیانیہ کا فروغ کر سکتے ہیں جو اپنی سرزمین سے محبت کو جنم دے؟ ہم ساری دنیا کے مامے بن جاتے ہیں، لیکن خود ہمیں اپنی سرزمین کا کچھ نہیں پتا۔ یہ پاکستان جس جگہ موجود ہے یہ انڈس ویلی ہے حضور، ہزاروں سال کی تہذیب کی، تاریخ کی، تمدن کی، علم کی وارث ہے انڈس ویلی ہے۔ آج پاکستان ہے 75 برسوں سے، ہمیں اس سے کوئی خار نہیں ہے، ہم تو خوش ہیں، ہماری جگہ پر پاکستان بنا۔ ناراض ہونے والوں کو تو ہم پر ناراض ہی نہیں ہونا چاہیے، ہم اس کے وارث ہیں، آپ اس کے وارث ہیں۔ سوال بنیادی طور پر یہ اٹھائیے کہ قومی بیانیہ تشکیل کس پر دینا ہے؟ سیکولر سوسائٹی، سیکورٹی سٹیٹ کی سوسائٹی، یا قومی جمہوری سوسائٹی؟ یہ ملک کبھی بھی قومی ڈیموکریٹک سٹیٹ نہیں بن سکا۔ جس نے بنانے کی کوشش کی، یا آپ نے اس کو پھانسی چڑھایا، یا آپ نے اس کو سڑک پر مارا، یا آپ نے اٹھا کر باہر پھینک دیا، اور آپ نے کچھ نہیں کیا۔ تو جب تک آپ اپنے نصاب میں اس زمین کی جڑت، اس زمین کی تاریخ کی جڑت، اس زمین کی تہذیب کی جڑت کو نہیں لائیں گے تو قومی بیانیہ کیسے بنائیں گے؟ پھر یہی ہوگا، او بھائی پہلے سارا جہاں لے لیں گے، ہمارا بنتا ہوگا تو لے لیں گے، جو ہمارا ہے پہلے اس کو تو سنوار لیجئے۔ دوسری بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، قبل اس کے کہ احمد مجھے نوٹس فراہم کر دے، آدھا منٹ کی رعایت دے گا، میں چل کر آیا ہوں اس کے لیے۔ تو حضور دیکھیے، میڈیا الیکٹرانک ہو یا پرنٹ میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو، میں کبھی کبھی احمد جیسے دوستوں سے غصے کی عالم میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ہر مذہب کا پیروکار اپنے رسول کا چہرہ ہوتا ہے۔ تو میں آج وہ بات دوسرے انداز میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں کہ میڈیا اپنے سماج کا چہرہ ہے، جو سماج ہے میڈیا وہی دکھاتا ہے۔ یہ سماج کو حاجی ثناء اللہ کا سماج نہیں ہے کہ میڈیا غلط کر رہا ہے۔ اور بھائی کمرشلزم ہے، مذہب میں کمرشلزم ہے، سیاست میں کمرشلزم ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے بعد میں معافی چاہتا ہوں، میں کوئی اختلافی بات نہیں کرنے والا، آپ کو تاریخ کا ایک رخ بتانے لگا ہوں۔ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے بعد اس ملک میں سیاسی ورکر کے کلچر کو زبردستی ختم کیا گیا، اس کی جگہ نالی موری کے ٹھیکیدار، آپ مہذب انداز میں اس کو انویسٹر کہہ لیجیے، میں اس کو نالی موری کا ٹھیکیدار کہتا ہوں، اس کی جگہ وہ آ گئے۔ پہلے ورکر جلسہ سجاتے تھے، اب انویسٹر جلسہ بنا کے مقرر کو بلاتا ہے، اس کے وہ پیسے لیتا ہے۔ تو بھائی ہر چیز مصنوعی ہے، پہلے حقیقی رنگ بنائیے، پیوند کاری چھوڑ دیجئے، اپنی زمین سے جڑیے، اپنے تاریخ سے جڑیے، اپنی تہذیب سے جڑیے، اپنی ثقافت پر فخر کیجیے، پرائے مال پر عیاشی کرنا چھوڑ دیں۔ اگر آپ اپنا قومی بیانیہ بنانا چاہتے ہیں تو دو کام چھوڑ دیں، ایک ملک ماست اور ملک خدا ماست والی جو مت ہے، خدا کے لیے اس سے جان چھڑا لیں۔ یہی ملک ماست اور یہی ملک خدا نے ہمیں دیا ہے، اسی کو سنواریں، اسی کو بنائیں، اسی کو بہتر کریں، تب آپ قومی بیانیہ بنا سکتے ہیں۔ ورنہ بس ٹھیک ہے، اس سے بھی دل فریب ہیں، ہم روزگار کے لگے رہیں۔ ہم جیسے لوگ 50 برسوں سے ایک بات کہہ رہے ہیں، ہمارے بعد کے تو دوسری بات کہیں گے، ان کے بعد لوگ تیسری بات کہیں گے، لیکن سچ یہ ہے، تلخ سچ یہ ہے کہ جب تک آپ اپنی زمین سے نہیں جڑیں گے، جب تک آپ اپنی اصل تاریخ سے نہیں جڑیں گے۔ دیکھیے آخری بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ مذہب تبدیل ہونے سے قوم تبدیل نہیں ہوتی۔ ہم بر صغیر کے لوگوں نے، سب کانٹیننٹ کے لوگوں نے مذہب تبدیل کیا، ہمارے بزرگوں نے، ہم نے قوم تبدیل نہیں کی، یہی ہمارا وطن ہے۔ تو مذہب کی تبدیلی سے ہم سے ہماری تاریخ نہ چھینی ہے، ہماری تہذیب نہ چھینی ہے ہمارے بچوں سے۔ تو جب تک آپ اپنے اصل سے رجوع نہیں کریں گے، اس وقت آپ کسی قسم کا بیانیہ تشکیل نہیں دے پائیں گے، اور اگر آپ تشکیل دے پائیں گے تو یہی ہوگا، کبھی ضیاء الحق کا بیانیہ ہوگا، کبھی مشرف کا بیانیہ ہوگا، اور زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا۔ وہ بھی ہمارے ایک دوست نے کہا کہ اٹھانے سے نہیں گھبراتا، میں مرنے سے گھبراتا ہوں۔
اٹھائے گئے تھے ہم بھی 50 برسوں کی صحافت میں 5 سال جیل کاٹ لی، فرق کو بھی پتہ ہے، شہی قلعہ بھی بھگت لیا، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب بھی اٹھائے جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ خدا کے لیے اساتذہ کرام آپ کی خدمت میں درخواست ہے، ہاتھ باندھ کر درخواست ہے میری کہ اپنے بچوں کو، یہ آپ کے بچے ہیں، ان کو ان کے اصل کے ساتھ جوڑیے، جو ان کا اصل ہے، جو ان کی حقیقت ہے وہ ان کو بتائیے۔ یہ ریاست کے مصنوعی چہرے، کمرشلزم، کمرشل مذہب، کمرشل سیاست، ان چیزوں کو رہنے دیجیے، ان کو اپنی تاریخ سے جوڑیے، انہیں ہڑپا پڑھائیے، موجوداڑو پڑھائیے، انہیں ملتان پڑھائیے، انہیں ہاکڑا تہذیب پڑھائیے، انہیں کندھارا تہذیب پڑھائیے، انہیں مہربک سے متعارف کرائیے، مہرگڑھ سے متعارف کرائیے، تاکہ ان کو پتہ تو چلے کہ ہم غرناطہ و فتح کرنے والوں کے نہیں، کہ دنیا کی قدیم ترین ان تہذیبوں کے وارث ہیں جو اپنے وقت میں عالیشان تہذیبیں تھیں اور علمی اور تاریخی سرمایہ تھی۔ بہت شکریہ۔ ہائی رینک انٹیلیجنس آفیشیل، نو پارٹ آف انٹیلیجنسیا، سیکیورٹی اسٹڈیز میں آپ نے پی ایچ ڈی کی ہے۔ ڈاکٹر نوید الہی، آپ بیانیے کو خوب سمجھتے ہیں اور اشعار کی صورت میں بھی کبھی کبھار بیان کرتے ہیں۔ Because I have limited time, I would just start by narrating an episode which happened yesterday only. On a WhatsApp group, I got a message from somebody that there are 3,400 employees of Ruwayat Halal Committee who are getting salary for more than 1 billion per annum. So it was startling. And another member who's an investor, he texted that can somebody verify this information? So I straight away talked to the chairman of the Ruwayat Halal Committee, and he explained, sir, there is no office of Ruwayat Halal Committee, there is no staff of Ruwayat Halal Committee, and the chairman and the members, they do not draw salary or any perks from the government. So this was the reality, but I'm sure many people would have believed the text. I was just wondering, who was this gentleman who created, who crafted, who took out time to concoct this information? Maybe a strange individual who can be a lone wolf, or a group, political group who has its own ulterior motives, or maybe outright enemy. But you see, sir, these things, the fake news and all this disinformation, it's not a new thing. جیسے میں نے یہ دیکھا سورہ حجرات میں، آپ نے دیکھا کہ اگر کوئی فاسق آپ کے پاس خبر لے کے آئے تو اس کو تحقیق کے بغیر مت مان لیں، کیونکہ اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کسی گروہ کو ناراض کر لیں اور آپ کو اس کی پریشانی ہو۔ اس کا مطلب کہ اس وقت اس کے پیچھے واقعہ پورا ہے، لیکن ٹائم نہیں ہے اس لیے میں نہیں ایکسپلین کروں گا، بٹ دس از این اولڈ تھنگ۔ اب اس کو صورتحال چینج ہو گئی ہے بیکاز آف ود دا ایڈوینٹ آف دا میڈیا اینڈ اسپیشلی دا سوشل میڈیا۔ Now fake news have got wings, disinformation has got wings. جیسے میں definition جو ہے hybrid warfare is a theory of military strategy first proposed by Frank Hoffman. اس میں کیا ہے؟ اس میں conventional war بھی ہے، irregular war بھی ہے، اس میں cyber war بھی ہے، اور اس میں even intervention in foreign intervention in our elections and political affairs بھی ہے۔ تو یہ اب سچویشن جو ہے دس از ویری ڈینجرس۔ اب میں یہ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جیسے ہم نے موویز دیکھی ہیں، وی واچ ہالی ووڈ موویز وچ ہیو دیئر امپیکٹ اینڈ دے آر موسٹلی دے آر پروپیگنڈا موویز، بٹ ناؤ ود سوشل میڈیا واٹ از ہیپننگ از اف یو انڈرسٹینڈ سوشل میڈیا there are search engines like Google, Yahoo or Bing or anything else, they have their own computational properties. آپ ایک چیز لکھیں، جیسے ہوتا ہے نا کہ ایکو چیمبرس they will start giving you the information. You have a bent of mind, you talk about information, 1, 2, 3, 4 posts of the same kind will come to you. اگر آپ اس کو if you want to you be neutral, you write something else, an opposing view, they will start giving you the opposing views. So this is what is happening here. So we need to be careful. What have we done in this regard? ہم کہتے ہیں نیریٹو ہم اس کو کاؤنٹر کریں یا کاؤنٹر بیلنس کریں. What have we been doing about it? ہم ان تمام چیزوں کا شکار ہیں. We are plagued by, affected by conventional wars also, irregular wars جو آپ دیکھ رہے ہیں in form of insurgency and terrorism, and we are
victims of this media war also. جواباً ہم نے دیکھا کہ we need to have a policy, we need deliberate, planned and sustained efforts. لیکن what happens here is we make policies which are never implemented. For example, میں quickly آپ کو 2-3 چیزیں بتا دیتا ہوں, باقی we can always have question and answers. We made a national internal security policy 2018 to 23. کبھی آپ نے سنا it has ever been implemented? اگرچہ if you go through it, you will see that many things about media war and narrative have been given in it. It was formulated in 2018, and I think after 2 or 3 weeks the new government came in and they never talked about this policy. Then the next government made a national security policy in 2022. Have you heard about it? We are facing a new wave of terrorism. We have never heard about it. It has been scrapped. Same is the case with national security policy. So I think unless and until we formulate these policies, we address this lethal problem in a deliberate manner, in a planned manner, in a sustained manner, we are bound to suffer. But of course, we can always, I don't want to make the younger lot hopeless. There is a lot of hope and bright aspects. We can live in optimism, we may cry later. Thank you very much. میڈیا انڈسٹری سے وابستہ ہوتے ہیں اور ان میں سے ایک جو ہیں وہ سلمان عابد صاحب ہیں. سلمان عابد صاحب, اوور ٹو یو سر. نیشنل سیکورٹی پالیسی کی بات کتنا انگیج کیا آپ نے اکیڈمکس کو اور پولیٹیکل فورسز کو اور باقی لوگوں کو جس کے اوپر لوگ آنرشپ لے سکیں؟ تو ہمارے ہاں جو نیریٹو کی ڈبیٹ ہے وہ ایک جگہ سے جنریٹ ہوتی ہے اور باقی سارے بلائنڈس ہوتے ہیں. ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ اب اس نیریٹو کے اوپر ڈبیٹ کرنا شروع کر دیں. اس کے مقابلے میں ایک الٹرنیٹ نیریٹو ہوتا ہے باقی لوگوں کا, اور آپ اس ڈائیورسٹی کو قبول ہی نہیں کرتے. آپ ڈفرینٹ وائسز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے. آپ کہتے ہیں جو ہم نے کہہ دیا بس یہ ہے. تو جس سوسائٹی میں وہ فکری آزادی نہیں ہوگی, جہاں آپ ایک متبادل وائسز کو سننا نہیں چاہتے, آپ ایک متبادل نیریٹو کو اسپیس نہیں دینا چاہتے, انڈرسٹینڈ نہیں کرنا چاہتے, وہاں پھر یہ جو نیشنل نیریٹو کی ڈبیٹ ہے نا, یہ ایک جگہ تک محدود رہ جاتی ہے. وہ ایک لارجر پرسپیکٹو میں اپنا چیزوں کو بلڈ نہیں کر سکتی. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ جو بہت سے لوگوں نے بھی کہا, ہمارا خیال یہ ہے کہ جی اینکرز جو ہے نا وہ نیریٹو بلڈ کرتے ہیں. نیریٹو تو اکیڈمک انسٹیٹیوشن کے اندر سے جنریٹ ہوتا ہے. نیریٹو تو پولیٹیکل پارٹیز کے اندر سے جنریٹ ہوتا ہے. نیریٹو تو آپ کے انٹلیکچوئلس میں, سوشل کلچرل, شاعر, ادیب, دانشور حضرات جنریٹ کرتے ہیں. آپ نے ان سب کو پیچھے چھوڑ دیا سر, اور آپ نے ان کو کہا ہے کہ اس خاص پیراہے میں رہ کے نیریٹو کو بلڈ کریں. اور وہ جیسے باقی لوگوں نے کہا کہ وہ ہر دور میں ریوزٹنگ ہوتا رہا ہے, اور نہ صرف ریوزٹنگ ہوا ہے بلکہ کانٹراڈکٹ تھا پہلے اس کے مقابلے میں. مثلا نیشنل سیکورٹی پالیسی کا ڈاکومنٹ میں نے پورا پڑھا, میں NDU کا کورس کر کے آیا. ہمیں جو وہاں پڑھایا گیا اور جس طرح سے اب اسٹیٹ کو چلایا جا رہا ہے, یہ 2 ڈفرینٹ کانٹراڈکشنز ہیں. ہمیں تو کہا گیا تھا کہ جی اسٹیٹ ایسے چلے گی, اور آج اسٹیٹ کو ایک اور طریقے سے چلایا جا رہا ہے. یہ پاکستان کا کوئی اکنامک کرائسس نہیں ہے, پاکستان کا کوئی پولیٹیکل کرائسس نہیں ہے, پاکستان کا اسٹیٹ کرائسس ہے. اسٹیٹ کے اندر سارے انسٹیٹیوشن کے درمیان کلیش آ گیا, آپ نے پوری سوسائٹی کو ڈیوائڈ کر دیا. میں آپ کو کل کی ریسنٹ مثال بتاتا ہوں. آپ نے میڈیا پہ بین لگایا ہوا ہے نا, تو لوگ کیا کر رہے ہیں, سارا کا سارا ہائی لائٹ انٹرنیشنل میڈیا کر رہا ہے کل کے ایونٹ میں. لوگ وہاں سے جا کے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, لوگ وہاں سے جا کے کامنٹ کر رہے ہیں آپ کے نیریٹو کے اوپر. اب آپ جتنا مرضی اس میڈیا کی مدد سے اس کو لگام ڈال کے, پکڑ کے, باندھ کے ہاتھ پیر اب اپنا نیریٹو بلڈ کر لیں, کون سنے گا سر؟ اس نے وہاں بیٹھے ہوئے کوئی 15-20 انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویو دیے جو کل رات چلے ہیں. دے جواب آپ کے پاس کیا نیریٹو ہے. تو یہ کانٹرڈکشن ختم کریں, یہ فکری تضاد ختم کریں. آپ ضرور جنریٹ کریں, لیکن ایک لارجر پرسپیکٹو میں کنسلٹیٹو پروسیس کا حصہ بنائیں, ایکڈیمکس کو اس کا حصہ بنائیں, پولیٹیکل پارٹیز کو اس کا حصہ بنائیں. ہمیں تو پولیٹیکل پارٹیاں یہ کہتی ہیں جب ہم ان سے ڈسکشن کرتے ہیں, یار ہمیں کہا گیا تھا کل یہ جو ہے اپنا مجاہدین ہے, اور پھر بعد میں کہا کہ یہ دہشت گرد ہے. اب کس کی بات مانیں, کیونکہ آپ نے ریوزٹ کر لیا نا. آپ کے ریوزٹنگ سے کیا ہوتا ہے؟ تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں بات کو کنکلوڈ کرتے ہوئے کہ بنیادی طور پہ یہ اچھی ڈبیٹ ہے, لیکن پاکستان کا نیریٹو ڈبیٹ ہوگا جب آپ اپنی ڈیموکریٹک ویلیوز کو ڈیولپ کریں گے, جب آپ اپنی پولیٹیکل ویلیوز کو ڈیولپ کریں گے, جب آپ رول آف لا کو لے کے آئیں گے, جب آپ اسٹیٹ کے اندر جو ہے یہ جو سول ملٹری ڈیفیسٹس ہیں ان کو دور کریں گے. ایک نیریٹو منہ سے کہنا کتنا آسان ہے کہ جی ہمارا اب ہم نیوٹرل ہو گئے, اب ہمارا کوئی سیاست میں کوئی رول نہیں ہے.
سب جانتے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے. تو یہ کہنا ایک اور چیز ہے, اس کی ٹرانسلیشن, اس کی ٹرانسفارمیشن, اس کی انڈرسٹینڈنگ کے اندر جو چیزیں ہیں نا اس کو بلڈ کرنے کی ضرورت ہے, ورنہ ہوگا کیا, یہ آج کی دنیا اب آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. آخری بات کہہ کے ختم کرتا ہوں, آپ جتنا مرضی اس کو سمیٹنے کی کوشش کر لیں, آپ کی اوورسیز بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں, ایکڈیمکس ہیں, ورکرز ہیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے, انٹرنیشنل ایکڈیمکس ہیں, وہ آپ کی سوسائٹی کو جس انداز سے, کل یہ زلمے خلیل زاد نے کیا کیا ہے, کل سے اس کا ٹویٹ چل رہا ہے نا, پاکستان کے کسی پولیٹیکل پارٹی کی کوئی مجھے بیان بتائیے پچھلے 48 گھنٹوں کے اندر جو بڑا پازیٹیو بیان آیا ہو کہ جی ملک کو کیسے رن کرنا ہے. وہ ہمیں وہ سمجھا رہا ہے کہ جناب خدا کا خوف کریں, پاکستان پہلے ایک ورسٹ کنٹری بنا ہوا ہے, آپ کو یہ 3 آپشنز میں دے رہا ہوں, اس کے اوپر جا کے لے کے چلیں. وہ بتا رہا ہے ہمیں, اور ہم سارے بیٹھے ایک دوسرے کے کپڑے اتار رہے ہیں, زندہ باد مرد آباد. ایسے ملک نہیں چلتے ہیں. آپ کو ہیومن رائٹس وائلیشن کو دیکھنا ہے, آپ کو منورٹیز کے کانٹیکس کو دیکھنا ہے, آپ کے ٹرانسجنڈر کے کانٹیکس کو دیکھنا ہے. آپ نے, میں نے اس کی نیشنل سیکورٹی پالیسی کی بات کی, آپ نے انڈیا کے ساتھ ریلیشن شپ بلڈ کرنے کی بات کی ہے. ہمیں تو بار بار کہا جاتا ہے کہ انڈیا کے خلاف بیشنگ کریں, اب طرف کہتے ہیں ریلیشن شپ بھی کریں. انڈیا جو کچھ کر رہا ہے وہ ایک الگ بحث ہے جو انہوں نے کہی, میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. تو میں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اسٹوڈنٹس کو کنفیوز کر رہے ہیں اس نیریٹو بلڈنگ کی ڈبیٹس کے اندر, جو ہمیں جس طرح سے ڈائریکشن بنانی ہے. تو مجھے ڈاکٹر محیط یوسف کا ایک جملہ یاد ہے, اس میں بات ختم کر رہا ہوں. اس نے کہا تھا کہ اگر آپ نے نیریٹو بلڈ کرنا ہے, یو نیڈ 15 to 20 ایئرس ہوم ورک, روڈ میپ ہو آپ کے پاس, اور اس روڈ میپ کے اوپر کسی ایک انسٹیٹیوشن کا قبضہ نہ ہو, سارے انسٹیٹیوشنس کے اپنے اپنے رولز جو ہیں وہ آپ نے ڈیفائن کیے ہوں. اس کی مدد کے ساتھ آپ جب کام کریں گے تو 15-20 سال کے بعد آپ کا کوئی امپیکٹ جو ہے نا انٹرنیشنل پالیٹکس میں آئے گا. ادروائز آپ ایسے ہی بلا وجہ پروپیگنڈا وار کا حصہ رہیں گے, اور اس پروپیگنڈا وار میں آپ چھوٹے ہیں, آپ کے مقابلے میں بڑے لوگ ہیں جو دنیا میں بڑی لارجر انویسٹمنٹ کر کے اپنا پروپیگنڈا بیچ رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ. ہم 23 دفعہ IMF کے پاس جا چکے ہیں. وی ہیو بین ٹو IMF 23 ٹائمز, اور ہم ہر دفعہ ہم نے یہ بیانیہ بنایا ہوا ہے کہ ہمارے ملک میں بہت سی خرابی IMF کی وجہ سے ہے. واٹ, ہم تو ان سے لون لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہر دفعہ یہ والی چیز ہوتی ہے. عمران خان نے جانا تھا IMF کے پاس, انہوں نے کہہ دیا کہ میں تو بالکل نہیں لوں گا ان سے لون, لیکن ایونچولی تو لینا پڑا. اس ڈیلے کا کاسٹ کس نے بیئر کیا؟ ملک نے بیئر کیا. آج شہباز شریف وانٹیڈ ٹو ٹیک لون, اٹ کوڈ ہیو بین ان اکٹوبر, لیکن اب اگست آ جائے گی, پھر ہم 1.1 بلین لون لے رہے ہوں گے. پوائنٹ از کہ ڈیلیز کے کاسٹ ہیں, ہم نے غلط نیریٹو بنایا ہوا ہے. یہ ہمارا انٹرنل پرابلم ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اپنے اکانومی کو ٹھیک کریں, اور اس کا جو اثر ہے وہ لوگوں پہ انتہا پہ پڑ رہا ہے. بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے اور لوگ بے حد پریشان ہیں, ان کو بالکل سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کو کیسے کرنا ہے کاؤنٹر. تو اچھا, اب یہ ایک چیز ہے, اکانومی کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, اس پہ بیانیہ جو ہے وہ بنانے کی ضرورت ہے. ہم لوگوں کو ضرورت ہے ٹیکس لگانے کی, لیکن ہم وہاں نہیں لگاتے. ہم نہیں لگا سکتے ایگریکلچر پہ, ہم نہیں لگا سکتے شوگر پہ, وہ تو اسمبلی میں ہیں. پھر ہم کہتے ہیں کہ کرپشن کرپشن کرپشن, ہم وہ کہانی ہم نے شروع کر دی, اس کا اتنا ڈیمیج ہوا ہے. اگر آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی, the closer we are to the truth, the better it is for us. The better it is for everyone. جتنا ہم ٹروتھ سے ڈیویٹ کریں گے اتنا زیادہ ہم پرابلمس کریٹ کریں گے اپنے لیے. کون کسی کی بات مانتا ہے؟ کوئی مانتا ہے؟ اب ہم جیسے کہ ہم لوگوں کا جو مائنورٹیز والا ایشو ہے کہ ہمارے یہاں لڑکیوں کو جو ہے وہ کر لیتے ہیں, چائلڈ میرج ہے اور کنورشنز ہیں, فورسڈ کنورشنز ہیں. بھئی آپ ان کی لڑکی کو واپس دے دینا. اگر ہم ایسے کریں اور یہ کہانی باہر جائے تو وہ کہیں کہ یہ فیئر لوگ ہیں. ہم جو ہیں وہ اس کی بجائے ہم یہ کہانی بناتے ہیں کہ نہیں اس کی اپنی مرضی تھی, اور یہ کہ وہ 14 سال کی نہیں ہے اور وہ 18 سال کی ہے. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم جو ہمارا بیانیہ ہے نا وہ ہمارے پاس ہے, ہم انٹرنلی وہ ورک کرتا ہے, باہر جو ہے وہ سچ ہی دیکھا جاتا ہے, ہم اس کو نہیں چینج کر سکتے. جو ہم نے یہاں پہ ہم کرتے ہیں نا وہی لوگ باہر دیکھ رہے ہیں. یہ کہ ہمارا 2.5 کروڑ بچہ پنجاب میں آؤٹ آف اسکول ہے, یہ سچ ہے. سن 2010 میں ہم لے تو آئے وہ فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن ایکٹ, اور وہ جو ہے آرٹیکل 25A کے تحت جو ہے وہ سب کو فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن ملنا چاہیے تھا, لیکن وہ ایکٹ آج تک نوٹیفائی نہیں ہوا.
اس پہ کبھی رولز آف بزنس اس کے نہیں بنے, اس کے ضمن میں اس سلسلے میں کبھی پیسے نہیں آئے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ بہت ہی پرابلمٹک ہیں, اور میڈیا بس وہی رپورٹ کرتا ہے جو ہے سامنے, جو سچ ہے وہ ہم لکھ دیتے ہیں. دا پوائنٹ از کہ انٹالرنس ہے, اور اتنی ہو گئی ہے کہ اب ہم دوسرے کا پوائنٹ آف ویو سننے کو تیار نہیں ہیں. فوراً ٹرولنگ شروع ہو جاتی ہے, فوراً جو ہے اس کا کاؤنٹر وہ شروع ہو جاتا ہے, دوسرا ورژن. بالکل برداشت لوگوں میں ختم ہو گئی ہے, اور یہ جو انٹالرنس ہے نا, اس کا بہت ڈیمیج ہے. یہ جتنا ہم سچ کے قریب رہیں گے اور اپنے ایشوز کو ایڈریس کریں گے جو ہمیں ہرٹ کر رہے ہیں, اتنے ہی زیادہ ہم فائدے میں رہیں گے. ہم نے دیکھا کہ اچھا ہم جتنا مرضی ہمارے ساتھ اسلاموفوبیا ہے فار انسٹنس, تو باقی ممالک جو ہیں انہوں نے ہماری بات نہیں سنی. ہم نے اتنا پروٹیسٹ کیا, فرانس نے ہماری بات نہیں سنی. وہ ہمیں یہی سمجھاتے رہے کہ دیکھیں نا, فریڈم آف ایکسپریشن بہت امپورٹنٹ ہے, آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی, ہم آپ کو سمجھاتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن نیوزی لینڈ میں کوئی مارے گئے مسجد میں لوگ, تو ان کی پرائم منسٹر آئی اور اس نے آ کے تو ہمارے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا. وہ کیسے ہمارے دلوں کو جیت لیا اس نے, وہ ہم سب کو یاد رہے گی ہمیشہ. سو واٹ میٹرز از ایکشن. ایکشن ہے جو لوگوں کو یاد رہتا ہے. ہماری 10 گاہیں تعلیم گاہیں اور دانش گاہیں ہیں, وہاں پہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں فریڈم حاصل ہوتی ہے کہ ہم کھل کے بات کر سکتے ہیں. میڈیا پہ بھی کوئی سنسرشپ ہوتی ہے. ڈاکٹر بشرا رحمان ہیں جو ایک عرصہ دراز سے جرنلزم کے اندر ہیں اور پنجاب یونیورسٹی کے جرنلزم ڈپارٹمنٹ کو بھی لیڈ کر رہی ہیں. جی پلیز. More or less an essential part of all his speeches. He used to say, I mean, this is what he had said. Do you visualize that millions have been exploited, cannot get one meal a day? If that is the idea of Pakistan, I would not have it. تو پاکستان کا تو مقصد بھوک اور افلاس سے دوری تھا. ہمیں اتنا پیسمسٹ ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم ہیں ہی برے اور ہم ہیں ہی خراب اور ہماری کوئی ہسٹری نہیں ہے اور ہم سب وی آر آل کنفیوزڈ پیپل اینڈ دیر از ایبسلیوٹلی نو فیوچر. اقبال ان ہز سیکنڈ لیکچر on the reconstruction of Islamic thought says کہ ہم لوگوں کو میلرسٹ ہونا ہے, and Millerism is basically it's neither being optimist nor being pessimist. It's about realizing that the future is how we make the present. So Millerism جو ہے وہ حال میں رہنے والے لوگ ہیں جو کہ اپنے پاس سے سیکھتے ہیں اور فیوچر کو بنانے کے لیے آج کوئی قدم لیتے ہیں. So that way, I would like to congratulate UMT that we are here talking about the possibilities. We are not just talking about, and we are just not regretting what has happened in the past. We are that way trying to envision how we want our society to be. And that is what Iqbal has also been trying to tell us. Well, as far as the narrative is concerned, اور جو میں again inspired by what Iqbal had said, unless and until we become an inclusive society, I think ہمارا جو narrative ہے وہ inclusiveness کے اوپر ہی ہے سارا کا سارا. اگر ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کوئی مہدی آئے گا یا کوئی پولیٹیشنز ہیں یا کوئی خاص طبقہ ہے جس کو ہم آج کل اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں وہ ہمارا نیریٹو بنا رہا ہے یا بناتا ہے, تو وی آر مسٹیکن. ہمارا نیریٹو الحمدللہ عوام بناتی ہے اور عوام ہی نے پہلے بنایا ہے. اف یو لک ان ٹو دا انٹائر پاکستان موومنٹ, you will see that it was the common man's narrative. And if you study the speeches of Quaid-e-Azam, he said, I am only leading, I am only put forwarding what the Muslims of India want. So he didn't say کہ یہ ہمیں چاہیے. He was only saying, and he claimed that. تو I think جو narrative ہے وہ ہم لوگوں کو جو ہم پڑھے لکھے لوگ کہلائے جاتے ہیں, جو کہ مجھے ایکچولی لگتا ہے کہ ہم بڑے مایوس ہوئے ہوئے کیونکہ ہم بڑی عجیب سے ہم نے کتابیں پڑھی ہوئی ہیں, لیکن جو ہمارا کامن مین ہے وہ غربت کے باوجود بھی پاکستان کو برا بھلا نہیں کہتا. پاکستان کے ساتھ وہ جڑا ہوا ہے اور اس کے پاس ایک
बड़ी क्लियर पिक्चर है कि हमने पाकिस्तान से क्या करना है. अनफॉर्चुनेटली हम उस मूची वाले की, हम उस सफाई वाले की, हम उस कुम्हार की आवाज़ नहीं महसूस कर रहे. मे बी वी आर लैकिंग दैट एलिमेंट ऑफ लव दैट वी आर सपोज टू हैव, द एलिमेंट ऑफ एम्पैथी दैट वी आर सपोज टू हैव. अगर हमने अपने मुल्क का की अप्रोच उस तरह से की कि जी मुझे पता है कि सही क्या है और मुझे पता है कि गलत क्या हो रहा है, तो आई थिंक मे बी वी आर मिस्टेकन एंड वी नॉट बी एबल टू डू दैट. Lastly, I would like to say, lastly I would like to say, which I've been talking about in more or less in every gathering that I am sitting, because honestly speaking, I am tired of talking ill. और जो डुबा पाकिस्तान का डिस्कोर्स हमारे ड्राइंग रूम टॉक्स में भी है और हमारी एकेडेमिया में भी है, दैट काइंड ऑफ टॉक हैज़ एक्चुअली मेड अस वेरी वेरी बिटर. एंड इतनी बिटरनेस हो गई हुई है कि हम इतने बुरे क्रिटिक की वजह से हम इतनी बिटरनेस हो गई हुई है कि हमारी जो विल, जिसको इकबाल कहते हैं कि द एसेंशियल नेचर ऑफ मैन इज हिज विल, उस विल को हमने बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है. और इकबाल ये कहते हैं कि द रूट ऑफ ऑल वाइसेस इज द फियर. ये जो कल्चर ऑफ फियर हमने डेवलप कर लिया हुआ है, जिसकी वजह से हम अगले को कमतर मतलब द रूट ऑफ ऑल ईवल, जिसमें कि हम अगले को कंडेम करते हैं, दैट इज़ ऑल फियर. हमारे जो पॉलिटिकल एलीट है वो भी फियर का कल्चर डेवलप किए हुए कि ये ख़राब हो जाएगा तो दैट इज़ वाई यू नीड टू लिसन टू अस. So I think we need to identify here in our narrative, we need to actually work that I hope that we are not working with the narrative, with this fear का element के साथ हम अपना narrative नहीं बना रहे. आखिर में मैं जो बहुत गाना मशहूर है, मुझे ख्याल है सब सहबा का है, मैं भी पाकिस्तान हूँ और तू भी पाकिस्तान है, जो उसका आखिरी स्टेंजा है वो बड़ा खूबसूरत है. वो है पाकिस्तान नज़रिया भी, पाकिस्तान अक़ीदा भी, पाकिस्तान ज़मी भी है, इस रंग बिरंगी दुनिया में ये इसकी पहचान है. वासिफ़ अली वासिफ़ ने अपने दिल दरिया समंदर में ये कहा कि 4 सूफी स्कूल ऑफ थॉट नहीं है, एक 5वां भी है, एंड दैट इज़ कॉल्ड पाकिस्तानियत, एंड द बानी ऑफ दैट इज़ जिन्ना. सो लेट्स री-लुक इनटू our existence, and honestly speaking, it's very very painful for me particularly, and I also see pain around me, that we are talking with such despair that things are bad. So आज मुझे जो लगता है, maybe we cannot change the people at the top, but at our individual levels, मैं हर एक को कह रही हूँ कि दिल जोड़ने वाले बनो, मोहब्बत करने वाले बनो, माफ़ करने वाले बनो, and whatever we are doing, just do that honestly. इंशाअल्लाह ताला फ्रॉम दिस, इस ये जो आप लोग और हम जो बैठे हुए हैं और आज जो बात कर रहे हैं और घंटे 1.5 घंटे से बैठे भी हुए हैं, दिस इज़ द होप एंड दिस इज़ गोइंग टू गो अप. सो वी नीड टू वर्क मोर ऑन दिस दैट स्पिरिचुअल लेवल ऑल्सो, कि आप लोग जो हम बात करेंगे तो उसका भी एक फैज़ है, तो लेट्स वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग. सो आई पर्सनली फील कि जो पाकिस्तान का जो नैरेटिव है अब, that has to be of inclusiveness, of love, of forgiveness, of understanding. हमने मुनासिब समझा डिस्कशन को कैरी किया, लेकिन इकराम बरकत साहब मौजूद हैं. आप यकीन जानें आपको सबसे आखिर में जानबूझ के रखा गया, क्योंकि आप रियासत के एक अहम इदारे के साथ वाबस्ता हैं, आपका व्यू बहुत अहम है. प्लीज़ इकराम बरकत साहब. अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन. अहमद साहब, ये जानबूझ के मुझे आखिर में रखा है. मैडम अंजुम इसी तरह करती हैं. मैंने जब नया ज्वाइन किया ना पेमरा, 2002-03 की बात है, तो इन्होंने लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार रखा मीडिया एथिक्स के ऊपर. मुझे पेमरा में आए हुए 6 महीने हुए थे और मेरी रूह को भी नहीं पता था कि मीडिया एथिक्स होते क्या हैं. तो वहाँ इन्होंने इनवाइट किया हुआ था मुजीबुर रहमान शामी साहब को, इरशाद हकानी साहब को और मुजाहिद मंसूरी साहब को और मुबीसुद्दीन साहब थे वहाँ पे. तो मुझे इन्होंने वहाँ भी आखिर में बुलाया. उन सब ने अपनी गुफ्तगू कर ली, तो उसके बाद मुझे कहा जी अब इनको जवाब दें, अब बताइए उस्तादों को कोई क्या जवाब दें. तो बहरहाल बहुत अच्छी गुफ्तगू यहाँ पे हुई. मैं मशकूर हूँ ऑर्गेनाइज़र्स का, आपने मुझे मौका दिया. टॉपिक जो है वो मल्टी डायमेंशनल है,
starting from a very pure academic discussion by ہمارے ڈاکٹر صاحب نے جب اسٹارٹ کیا آنٹولوجیکل ڈسکشنز اور اپسٹمولوجیکل کنسیڈریشنز انہوں نے بتائیں ٹروتھ کی اور ریسرچ کے حوالے سے, تو اسٹارٹنگ فرام دیٹ ویری مچ اکیڈمک ریسرچ, اور آخر میں میڈم نے ایتھکس پہ اس کو میرا خیال ہے ختم کیا اگر میں صحیح سمجھ پایا ہوں. تو ایتھکس کی ہی کمی ہے معاشرے کے اندر. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آفٹر ڈی کولونائزیشن جو ہے وہ انہوں نے جب اپنی ریسرچ کے بارے میں بات کی, تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ہم فزیکلی تو ڈی کولونائز ہو گئے لیکن سسٹمیٹکلی نہیں ہو سکے. سسٹمیٹکلی ابھی بھی ہم کولونائزڈ ہی ہیں. اگر ہم اپنا کریکولم دیکھیں جو ہم بچوں کو پڑھا رہے ہیں, جو تھیوریز ہم بچوں کو پڑھا رہے ہیں, جو کسی بھی یہ میس کمیونیکیشن میں نہیں, آپ بزنس اسٹڈیز میں چلے جائیں, آپ سوشل سائنسز میں چلے جائیں, کہیں بھی آپ چلے جائیں, تو جو ہم پڑھا رہے ہیں وہ تھیوریز یہاں ڈیولپ نہیں ہوئی. وہ تھیوریز ایک خاص ایریا کے اندر, ایک خاص انوائرمنٹ کے اندر وہ تھیوریز ڈیولپ ہوئیں اور وہ ہم نے امپورٹ کر لیں اور وہ ہم اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں. اور ظاہر ہے بچے پھر اس کا امپیکٹ لے کے باہر نکلتے ہیں. میں ابھی یہاں جب ہم بیٹھے تھے تو بات ہو رہی تھی کہ ہم نے میسلو کی جو نیڈس تھیوری ہے وہ ہم نے پڑھانی سٹارٹ کر دی بچوں کو, تو بچوں نے یہ سمجھا کہ یہی ہماری نیڈس ہیں. وہ یہ ریئلائز کرنے سے قاصر رہے کہ اس معاشرے کی اصل نیڈس ہیں کیا. ابھی بات ہو رہی تھی کرپشن کے ایشو کے اوپر, تو انتخاب صاحب نے بھی بات کی قائد اعظم کی اسپیچ کی, تو سر اسی اسپیچ میں قائد اعظم نے 3 مسائل بتائے ہیں پاکستان کے. 1947 میں بتا دیے تھے کہ نیپوٹزم یہاں کا مسئلہ ہے, کرپشن یہاں کا مسئلہ ہے, برائبری یہاں کا مسئلہ ہے. آج 75 سال بعد ہم وہی بات کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے وہ جو پرابلم تھا جو قائد اعظم نے 1947 میں اپنی اسپیچ میں ہمیں بتایا تھا, اس کو ختم کرنے کے لیے ہم نے کوئی خاص سٹیپس نہیں لیے. اگر یہ 1947 میں یہ مسئلہ ایگزسٹ کرتا تھا تو یہ انڈیا میں بھی کرتا ہوگا. پوری ایک اسٹیٹ تھی, یہ خالی پاکستان نہیں ہے, یہ پورے بر صغیر میں کرتا ہوگا, تو وہاں بھی کرتا ہے. انہوں نے کس طرح گرو کر لیا یا کیا ڈفرینسیشن وہ لے کے آ گئے اور ہم کیا لے کے آ گئے, تو یہ ہمیں اس پہ دیکھنے کی ضرورت ہے. میں تھوڑا سا فیکٹس اینڈ فگرز کی بات کروں گا. یہاں پہ بات ہوئی کہ ہم لوگوں کے ویوز کو, میس میڈیا جو ہے وہ لوگوں کے ویوز کو پریزنٹ کرتا ہے اور ان کو آگے پیش کرتا ہے. تو دنیا میں تقریباً 2 ارب کے قریب انٹرنیٹ یوزرز ہیں, دیٹ از 30% آف ورلڈس پاپولیشن. پاکستان کے اندر 45 ملین یوزر ہے فیس بک کا, 3.7 ملین یوزر ہے ٹویٹر کا. آپ ذرا تعداد دیکھیے, 3.7 ملین, 37 لاکھ, ٹھیک ہے, جن کے تھرو نیریٹو بلڈ ہوتا ہے یا لوگوں کو چیزیں آگے پہنچائی جاتی. سر نے کل کی بات کی کہ کل ایک وہ رویت حلال کمیٹی کے حوالے سے, تو کل ایک بہت بڑا ایک گروپ بنا ہوا واٹس ایپ. یہ جو واٹس ایپ گروپس ہیں نا, یہ فیک نیوز بنانے میں بہت بڑا رول پلے کرتے ہیں. کل اس پہ اب اچھا اس گروپ میں سارے ہی جرنلسٹ ہیں, اس گروپ میں پولیٹیشنز بھی ہیں, اس گروپ میں سینیٹرز بھی ہیں, بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں, میں بھی اس گروپ کا حصہ ہوں. اس پر کسی نے ایک کل 4 لائنوں کی میسج ٹائپ کر کے ڈال دیا کہ زمان پارک والی رہائش کو پریزیڈنسی کا درجہ دیا جا رہا ہے, جی کیمپ آفس کا درجہ دیا جا رہا ہے. اور وہ ایسے پھیلا گروپس کے اندر, اور پھر وہ ٹکر کی شکل میں ٹی وی پہ آ گیا, اور جب اس کی ویریفیکیشن ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ نہیں تھا. اب اس چیز کو ٹریک بیک کوئی کرے نا کہ یہ کس نے انیشیٹ کی ہے بات, یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں تھی. لیکن ہمارے ہاں چیز آتی ہے, جیسے انہوں نے سورہ حجرات کا ریفرنس دیا, اور وہ پھر بغیر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک اس گروپ کے اندر, اس واٹس ایپ گروپ میں ایک پڑھے لکھے آدمی نے ایک بات شیئر کی ہے تو وہ بات درستی ہوگی, تحقیق کرنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن میں قانون کا بھی طالب علم ہوں, سوشل سٹڈیز کا بھی طالب علم ہوں, میڈیا سٹڈیز کا بھی طالب علم ہوں. میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہم ریسرچ آرٹیکل کے پیچھے 150 ریفرنس ڈال دیتے ہیں. اس 150 ریفرنس کو اگر کسی سے آپ پوچھنا شروع کر دیں کہ آپ نے پڑھا ہے یہ, تو آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ 2-3 آرٹیکل کے علاوہ کسی نے نہیں پڑھا ہوتا. ایک ریسرچر نے یہ بات لکھی ہے اپنے آرٹیکل میں, انہوں نے لکھا ہے جتنی سائٹیشنز کسی ریسرچ آرٹیکل کو ملتی ہیں, اگر ریڈنگز اتنی ملنی شروع ہو جائیں تو شاید لوگوں کی تھاٹ میں کوئی تھوڑی بہت تبدیلی آ جائے. تو
خیر پالیسی میں تھوڑا ٹائم لوں گا سر, آپ نے مجھے آخر میں بلایا ہے تو بس میں یہ 2-3 باتیں کر کے پھر اجازت لیتا ہوں. پالیسی میکنگ کی بات ہوئی. پالیسی میکنگ کا پروسیس اسٹارٹنگ فرام ایڈوکیسی ریسرچ کا سنا ہوگا آپ نے, یقیناً اکیڈمیشنس جانتے ہوں کہ ایڈوکیسی ریسرچ کیا ہوتی ہے. تو ایڈوکیسی ریسرچ ایجنڈا سیٹنگ سے لے کے پالیسی میکنگ کا پروسیس امپلیمنٹیشن تک یہاں پہ کیسے ہوتا ہے, کیا ہم ٹاپ ڈاؤن اپروچ کے تحت کر رہے ہیں یا باٹم اپ اپروچ کے تحت کر رہے ہیں. تو اگر ہم اس کا تھوڑا سا انالیسس کریں تو ہمیں اندازہ ہونا شروع ہو جائے گا کہ ہمارے ہاں پالیسی میکنگ کیسے ہوتی ہے. پالیسی میکنگ کو آپ نیریٹو بلڈنگ بھی کہہ سکتے ہیں, کیسے ہوتی ہے اور پھر اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوتی ہے اور پھر اس کو ٹوسٹ کیسے کیا جاتا ہے, اس کو چینج کیسے کیا جاتا ہے, اسے ٹرن کیسے دیا جاتا ہے. تو ایک چھوٹی سی مثال یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ ہم وہ کرتے ہیں جو ہمیں بتایا جاتا ہے. یہ بات غلط نہیں ہے. ہیلری کلنٹن نے پچھلے دنوں کچھ عرصہ پہلے اپنی کانگریس کے ایک جو نیشنل فارن کمیٹی ہے ان کی, اس کے سامنے اس نے ایک کنفیشنل بیان دیا تھا, آپ سب نے دیکھا ہوگا, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وی ہیلپ دیم ٹو کریٹ القاعدہ, وی ہیلپ دیم ٹو کریٹ طالبان اینڈ سو آن سو فورتھ. تو مجھے وہ وسعت اللہ خان صاحب کا ایک کالم یاد آ جاتا ہے جس میں انہوں نے بخشو کے کریکٹر سے تشبیہ دی ہوئی ہے کسی کو. تو ہمیں پہلے جو بات ہے نا, پہلے ہمیں اپنے آپ کو فزیکلی تو ہم ہوئے لیکن مینٹلی بھی ہمیں ڈی کالونائز ہونا پڑے گا. ہمیں اپنی تھاٹس لانی پڑیں گی. آپ کریکولم کا ہی مطالعہ کر لیجئے, کتنی کتابیں ہیں جو ہم اپنے رائٹرز کی پڑھاتے ہیں بچوں کو, کتنی بکس ہیں جو ہم اپنے رائٹرز کی, پاکستانی رائٹرز کی لکھی ہوئی پڑھاتے ہیں بچوں کو. تو اس کا وہ جب آپ اس کی لسٹ ڈاؤن کریں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ہم کتنے ریسرچ اورینٹڈ ہیں, کتنا ہم اپنا نالج جنریٹ کر رہے ہیں, خود نیا نالج جنریٹ کر رہے ہیں اور نہیں کر رہے. باقی سر نے بات کی تھی, میڈم نے بھی بات کی تھی کہ پروفٹ میکنگ موٹیو چینلز کا. تو مجھے 21 سال ہو گئے پیمرا میں, جب سے پیمرا بنا ہے, اور میں یہ ان کے سارے اکاؤنٹس وغیرہ ریویو بھی کرتا رہا ہوں. نیوز چینلز کی میں بات کر رہا ہوں, 3-4 کے علاوہ کوئی بھی پروفٹ اورینٹڈ پروفٹ موٹیو نہیں ہے. نیوز چینل سر از ناٹ اے پروفٹ اورینٹڈ بزنس. تو آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ جب نیوز چینل سے بزنس مین کا پرپس پروفٹ ارن کرنا نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ پھر کچھ تو ہے جس کے لیے وہ انویسٹ کرتا ہے. ایک ڈی ایس این جی وین جو ہے وہ 3 کروڑ میں بنتی ہے, ایک ڈی ایس این جی وین. جی اب بڑھ گئی ہوگی جی. تو جو چینل کلیم کرتا ہے میرے پاس 25 ڈی ایس این جی وینز ہیں, آپ اس کی ڈی ایس این جی وینز پہ انویسٹمنٹ کا اندازہ لگا لیجئے, اس کا باقی ایکسپینس کا اندازہ لے. تو نیوز چینل از ناٹ اے پروفٹ اورینٹڈ بزنس. میں یہ کہا کرتا ہوں, میرا اپنا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ نیوز چینل کا جو لائسنس ہے, موسٹ آف دیم, میں سب کو نہیں کہتا, اس میں کچھ اچھا کام کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں, دے یوز اٹ ایز این انشورنس پالیسی ٹو پروٹیکٹ دیئر ادر بزنس انٹرسٹس, ناٹ فار پروفٹ میکنگ. اور اب یہ پیکج بن گیا ہے, نیوز چینل ہے, یونیورسٹی بنا لیں, ہاؤسنگ سوسائٹی شروع کر لیں, اور اس کے بعد ایک ٹرسٹ بنا لیں, اور اس سارے کی انکم اس ٹرسٹ کو ڈونیٹ کر دیں, ٹیکس زیرو ہو جائے گا. تو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ کمرشل انٹرسٹ کی بات کی, بالکل کمرشل انٹرسٹ جو ہیں وہ ڈکٹیٹ کرتے ہیں ایڈیٹوریل پالیسیز کو, یہ ہے بات. ابھی رمضان آئے گا, آپ کمرشلائزیشن آف اسلام دیکھیے گا, ابھی آنے والا ہے 1-1.5 ہفتے بعد رمضان, آپ کمرشلائزیشن آف اسلام دیکھیے گا. تو ہم اسلام کو بھی بیچتے ہیں, اور پھر ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہمارا کوئی نریٹو بھی ہو. تو پہلے ہم تھوڑا سا جسے کہتے ہیں نا اپنے آپ کو ہمیں ٹھیک کرنا پڑے گا. میں اکثر یہ بات کیا کرتا ہوں, باہر کسی ٹریفک سگنل پہ چلے جائیے, ہم نے ٹریفک کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ایک سگنل لگا دیا, اس سے ٹریفک ریگولیٹ نہیں ہوئی, پھر ہم نے وہاں ایک پولیس والا کھڑا کر دیا, وہ ایک طرف کھڑا ہوتا تھا, دوسری طرف والے نکل جاتے تھے, پھر ہم نے 4 کھڑے کر دیے چاروں طرف, وہ ایک کو روکتا تھا, 2 نکل جاتے تھے, پھر ہم نے مانیٹرنگ کے لیے کیمرے لگا دیے, کیمرے
لائٹ دیکھتے تھے لوگ بند ہے نکل جاتے تھے. تو مسئلہ ریگولیشن کا سر نہیں ہے پلیز, مسئلہ ایتھکس کا ہے. کیا ہم لا ابائڈنگ سٹیزنز ہیں؟ کیا ہمیں کوئی بھی قانون آپ خود بنا لیں, وہ دے دیں, پھر کیا ہم اس پر عمل درآمد کر لیں گے؟ کیا یا ہم یہ چاہتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کے باقی سارے معاشرے پہ اسلام نافذ کر دیں؟ مجھے رعایت ہونی چاہیے, میرے لیے ایگزمپشنز ہونی چاہیے, میرے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہونا چاہیے, لیکن اگر کوئی اور غلطی کرے تو اس کو انجام تک پہنچا دیں. اس مکالمے کے سب سے اہم جو ہیں وہ ہیں حاضرین مجلس ہیں. آپ ہی لوگوں کے لیے یہ مکالمہ جو ہے آج اس کا انعقاد کیا گیا ہے. آپ جو ہیں اب ڈائریکٹ کویسچنز اور سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں, اور جن سے بھی کریں گے وہ سب بیٹھے ہوئے ہیں جن سے بھی کرنا چاہیں. لیکن شروعات میں کر لیتا ہوں فاروق سہیل گوئندی صاحب سے. سر, یہ لکھا ہوا ہے کہ نیریٹو بلڈنگ نیشنل نیریٹو ٹو کاؤنٹر میڈیا وار. اب کاؤنٹر کرنا ہے میڈیا وار کو, لیکن ہم نے دیکھا ہسٹری کے اندر امن کی آشا کے نام سے ایک پروگرام شروع ہوا جس میں وہ پارٹنر بنایا انہوں نے دوسرے ملک کے لوگوں کو, اور یہاں سے ہمارا ایک موقع روزنامہ تھا. امن کی آشا کا جو ایک الائنس بنایا گیا, کیا وہ کتنا کامیاب تھا نیریٹس بلڈنگ میں, اور کیا وہ کامیاب ہوا؟ پسند کیا گیا دلی میں بھی. میرا جو دوسرا سبجیکٹ ہے کانفلکٹ ریزولوشن ہے, تو میرا سوال اس میں یہی تھا کہ جو پاکستان ہندوستان کا کانفلکٹ ہے اس میں ڈائریکٹ پارٹی پنجابیز ہیں. پنجاب ڈیوائڈ ہوا, پنجاب میں جنگ ہوتی ہے, اور پنجابی وکٹمز ہیں جنگوں کے بھی, پارٹیشن کے بھی, اور اس سارے جھگڑے کے. بنگلور میں جب ہم گئے تو کسی کو کوئی دلچسپی نہیں تھی پاکستان سے دوستی ہونی چاہیے, کوئی دشمنی پہ بھی ان کا کچھ معلومات نہیں تھی. دلی والوں کو ان کسی فورم کا کوئی اجلاس کبھی پنجاب میں نہیں ہوا. یہ بڑی اہم بات ہے. میں اس کا حصہ تھا. میں نے سوال کیا کہ یہ پنجابیز کو آپ انگیج کیوں نہیں کرتے؟ وہاں سے بھی باجوہ صاحب, باجوہ سنگھ صاحب لڑتے ہیں, یہاں سے بھی باجوہ صاحب لڑتے ہیں جنگ جو بارڈر پہ سارا دن ہوتا ہے. تو اس کے پیچھے کوئی نیت اور تھی, اور وہ کوئی بڑے انڈائریکٹ پیس کرنا چاہ رہے تھے جو کہ نہیں ہوا, اس لیے کامیاب نہیں ہوا. دوسری وجہ جو اخباروں نے کیا اس کے پیچھے مارکیٹ ڈھونڈنا تھا. چونکہ میں سیدھی بات کرتا ہوں, جیو کے مالک یہ سمجھتے تھے کہ میں اتنی بڑی میڈیا امپائر بن گیا ہوں کہ میرا ٹی وی جو ہے وہ 1.25 ارب لوگوں تک دیکھا سنا جائے گا. جو میری معلومات ہے میں جو سمجھا, اور وہ اینڈ میں آ کے ان کو جو اسٹیٹ نیریٹو تھا, جو طاقتور تھے, ان پر حملہ پر ہوا اور وہ فارغ ہوئے. تو میرا یہ خیال ہے کہ امن کی آشا, امن تو ہونا چاہیے. چونکہ میں نے وہاں ہندوستان میں کہا کہ میں ہندوستان سے امن چاہتا ہوں پاکستان کے وجود کے ساتھ. اب اس گروپ میں ایسے بھی لوگ تھے جو کہہ رہے تھے کہ ہندوستان پاکستان کی سرحدیں بھی ہونی چاہیے. میں نے کہا میں سرحدوں پر یقین رکھتا ہوں اور اپنے ملک پر یقین رکھتا ہوں, اور ہندوستان سے دوستی پاکستان کے لیے چاہتا ہوں, پر ناٹ پاکستان. تو جب آپ کے پروجیکٹ ایسے کچھ ہڈن ایجنڈاز رکھتے ہوں, وہ لوگوں تک اوریجنلٹی ان کی نہ ہو, تو وہ ایک وقت آنے پر ختم ہو جاتے ہیں. اس لیے یہ جو امن کی آشا بھی ختم ہوئی, اور پاک انڈیا پیپلز فورم فار پیس اینڈ ڈیموکریسی وہ بھی آپ دیکھیں بالکل تحلیل ہو گیا. اور جو جنگ کا ایجنڈا تھا دونوں طرف, ہندوستان میں ہم یہ سمجھتے تھے ہمارا جو لبرل سیکولر پروگریسو طبقہ تھا کہ انڈیا از آئیڈیل اسٹیٹ اینڈ سوسائٹی. تب میں اس وقت کہتا تھا کہ انڈین ڈیموکریسی تو گینگ لینڈ ڈیموکریسی ہے, یہ ایک وائلنٹ اسٹیٹ ہے, یہ ایگریشن کرتی ہے. صرف کشمیر میں نہیں 15 ریاستوں میں ان کی فوج انگیج ہے. تو مجھے ایسی بات کرنے کی وہاں بھی اجازت نہیں تھی, جہاں بھی اجازت نہیں تھی. اب ہم نے جو پروگریسو لوگ تھے پاکستان کے, انہوں نے ہندوستان کو ایک ایسا آئیڈیل اسٹیٹ بنا دیا کہ دنیا کی دیکھیں جی وہاں پر ڈیموکریسی کا تسلسل ہے, وہ بڑے عظیم لوگ ہیں, ہوں گے. لیکن کیا ہندوستان کے اندر جنگ کا نیریٹو اس وقت مودی کی شکل میں اور ایک فیشسٹ ریاست کا جو کھل کر اظہار آیا, اور ہم بھی اس کے ذمہ دار ہیں. میں ہندوستان کی ٹیلی ویژن میں بلوایا گیا, اور میں ایک کانفرنس میں تھا, تو مجھے اس نوجوان جرنلسٹ نے کہا تھا پارلیمنٹ ٹی وی میں آئیں گے. پارلیمنٹ ٹی وی پارلیمنٹ کے کنٹرول میں, چونکہ وہ پروگریسو لیفٹ کا جرنلسٹ تھا, شام تک وہ میری منظوری نہیں ہوئی. میں نے کہا نہیں آپ منظوری لے لیجیے. منظوری میں کہ نہیں, میں سردار آصف احمد علی بھی تھے ہمارے اس گروپ میں, ہم 2 پینلسٹ بیٹھیں گے.
اب وہ ملٹرائزیشن میں 5 فارن سیکرٹریز انڈیا کے انہوں نے سوال کیا، لیکن اب میرا پینل مضبوط تھا، میرے ساتھ ایک اور بھی تھے، میں نے جو ان کو جواب دیے کہ پاکستان کی ملٹرائزیشن کی ریزن تو آپ خود ہیں، آپ نیوکلیر ٹیسٹ کرتے ہیں، ہم نیوکلیر ٹیسٹ کرتے ہیں، آپ فوج بڑی بناتے ہیں، آپ دنیا کا سب سے بڑا ایگریمنٹ $100 بلین کا اسلحہ خریدتے ہیں، ہم بھی خریدتے ہیں، اس میں صرف پاکستان کی ریاست ہی ذمہ دار نہیں ہے اور وہ ملٹرائزیشن کی ذمہ دار نہیں ہے، خود ہندوستان بھی ہے۔ تو وہاں پر جو امن کی اوریجنل فورسز ہیں، جو اہم بات ہے، کیا روندتی رائے کا جو پوائنٹ آف ویو ہے ہندوستان اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے؟ کیا وہ پروگریسو لوگوں کا اب جب یعنی جو نیریٹو آپ ہم فیض کو پڑھتے تھے تو ہم غدار تھے، جب جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں فیض کو پڑھا تو معذرت کے ساتھ جنرل صاحب ISPR نے بھی فیض کا کلام ریکارڈ کرا دیا، لازم ہے ہم بھی دیکھیں گے۔ تو ہم چیزوں کو نا وقت ضائع کرتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں۔